السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں دے ہم۔ مصنفہ ہیں انیسہ سید۔ قسط نمبر 18۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ سعدیہ نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون سے کھیلتے ہوئے کھاری کو دیکھا۔ یہ کھاری کا موبائل فون تھا، ایک سادہ سا فون سیٹ جس میں جڑا کیمرہ تصویریں کھینچ سکتا تھا۔ سعدیہ کے لیے یہ موبائل فون خود سے قدرے بلند طبقے تک پہنچنے اور اس سے متعلق ہو جانے کے لیے زینہ اول تھا۔ اس موبائل فون کے روابط کے خانے میں سوائے اس کے ابا جی کے نمبر کے سب نمبر اس کے لیے اجنبی تھے، مگر پھر بھی یہ موبائل فون سعدیہ کے لیے حفظ اقلیم کا ایک ایسا خزانہ تھا جو اسے بیگم صاحباؤں کی صف میں کھڑا محسوس کرواتا تھا۔ کھاری کی بیوی بننے کے بعد جو من چاہی آزادی اسے ملی تھی، اسی کی وجہ سے وہ اس موبائل فون پر ہیڈ فون لگا کر اپنی مرضی کے گانے بھی سن سکتی تھی۔ فارم ہاؤس کے ملازمین کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ گھل مل کر اس نے تفریح کے ایسے بہت سے راز جان لیے تھے جو وہ اس ایک موبائل فون کے ذریعے حاصل کر سکتی تھی۔ FM ریڈیو میں تو گویا اس کی جان گھس چکی تھی۔ کرنے کو کوئی خاص کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن بھر اسی تفریح میں مگن رہتی تھی، اور کھاری اس کو یوں مگن اور خوش دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ سعدیہ کھاری کو ناز و ادا دکھاتی اور اس سے اپنے نخرے اٹھواتی باقی دنیا سے بالکل بے نیاز دن گزار رہی تھی۔ مگر وہ ایک مختلف دن تھا۔ اس دن کھاری بہانے سے کام چھوڑ کر اس کے پاس آیا تھا، نہ ہی اسے کام سے فارغ ہو کر اس کے پاس آتے ہوئے وہ کسی شاخ پر سجا خوبصورت پھول اس کے لیے لایا تھا۔ اس غیر معمولی صورتحال پر اپنی دنیا میں مگن سعدیہ بھی چونک گئی تھی۔ اس نے کانوں سے ایئر فون نکال کر کھاری کی طرف دیکھا تھا۔ کھاری اسے گھبرایا ہوا نظر آیا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ سعدیہ نے جانچتی نظروں سے کھاری کو دیکھا تھا۔ شانے پر رکھا کپڑا جھاڑتے ہوئے کھاری نے جیسے کسی گہری سوچ سے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سعدیہ نے بیڈ سے ٹانگیں لٹکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کھاری نے سر ہلایا۔ ہنیری بڑی تیز تھی۔ ہاں، سعدیہ نے سر ہلایا۔ میں نے دروازے اور کھڑکیوں کی چٹکنیاں چڑھا دی تھیں، مگر آندھی اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا چٹکنیاں ٹوٹیں گی اور دروازے کھڑکیاں سب کھل جائیں گے۔ اور تم؟ پھر اس نے خشمگی نظروں سے کھاری کو دیکھا۔ تم کہاں غائب تھے؟ تمہیں میرا خیال تک نہیں آیا؟ اتنا بڑا طوفان آیا، میں اکیلی یہاں بیٹھی ڈرتی رہی، اس نے شکوہ بھرے انداز میں کہا اور جواب میں کھاری کے التفات کی منتظر ہوئی۔ طوفان؟ کھاری نے عجیب سی نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آہو، طوفان آیا تھا، بڑی تیز ہنیری چلی۔ میرا تے سمجھو دل تے دماغ سارا ہی کچھ اس طوفان وچ رل گیا۔ کھاری نے ایک بار پھر سعدیہ کی طرف دیکھا۔ یہ طوفان واوریلے کی طرح میری ہستی تے چل گیا ہے، سب کچھ ڈا کے نہ لے گیا۔ سعدیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایئر فون سمیت موبائل فون بیڈ پر رکھا اور اٹھ کر کھاری کے نزدیک آ گئی۔ طوفان تھمنے کے بعد موسم بہتر ہو گیا تھا اور پنکھے کی ہوا خوشگوار لگ رہی تھی، لیکن کھاری کے قریب آنے پر اسے کھاری کے چہرے پر چمکتا پسینہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کھاری کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی تمہاری بات، اس نے کھاری کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ او چھڈو سعدیہ بہو، کھاری نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ سعدیہ کی گرفت سے نکال لیا۔ کی کرنا ہے سمجھ کے، اس نے جھٹکتے ہوئے کہا۔ بندہ اول تے سمجھ نہیں سکدا، اس نے اپنی کن پٹی پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر بایاں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ تے جے سمجھ بھی جائے تاں کچھ نہیں کر سکتا۔ دونوں بازو جھٹکتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ بندہ بیچارہ تو بڑا ہی بے بس ہے۔ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو تم، سعدیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سعدیہ بہو، چنگا ہے، سمجھ نہیں آئی تے بڑا چنگا ہے، جے سمجھ آ گئی تے چین تے قرار اٹھ جاتا ہے، ہمیشہ واسطے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے لیے کھانے کو کچھ لائے ہو؟ سعدیہ نے ہلکی سی کوشش کے بعد کھاری کی بات سمجھنے میں ناکام رہنے کے بعد اٹھلاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کا بازو پکڑا۔ نہیں، کھاری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، سعدیہ نے مایوس ہو کر منہ بنایا۔ سعدیہ بہو، کچن میں جا کر اب ماسی جنتے کا ہاتھ ونڈا لیا کرو۔ کھاری کے لب و لہجے نے اچانک ایک نیا پینترا بدلا۔ اب ہمیں اپنی روٹی پانی کی فکر آپ خود کرنی چاہیے۔ سعدیہ نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھاری کے اس نئے انداز پر غور کیا۔ لیکن ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ غریباں لوکاں کی شادیاں بس اتنے دن ہی نہیں رہتی ہیں سعدیہ بہو،
کھاری کے لہجے میں طنز کی چبھن اتر آئی۔ ادھر اپنے کام اپنے ہاتھ سے ہی کرنے پڑیں گے۔ سعدیہ کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کسی پہاڑی کی اونچائی سے دھکا دے دیا ہو۔ اس نے سہارا لینے کی خاطر اور خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ایک بار پھر کھاری کے شانے سے سر ٹکانے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کام تو انسان عمر بھر کرتا ہے کھاری۔ ہاں جی تو ٹھیک ہے نا، کھاری نے دائیں طرف ہٹتے ہوئے کہا اور اپنی قمیض کے کف الٹ کر آستین کوہنیوں تک اٹھانے میں مصروف ہوا۔ جو یہ دن ہے یہ بھی عمر بھر وچ ہی جمع ہونے ہیں نا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ میں منہ ہاتھ دھو لوں، تسی جا کر ماسی جنتے سے کھانا پکڑ لاؤ۔ سعدیہ نے ایک بار آنکھیں سکیڑ کر سوالیہ انداز میں کھاری کی طرف دیکھا۔ اسے گمان ہو رہا تھا شاید اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا تھا، لیکن کھاری کہنے والی بات کہہ کر کمرے سے متصل چھوٹے سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ ماسی جنتے سے کھانا لینے جاتی ہے میری جوتی، سعدیہ نے تازہ تازہ وصول کیے گئے گھمنڈ میں آ کر کہا اور دایاں پاؤں زور سے زمین پر پٹکا۔ خود ہی لائے گا جا کر کھانا، اس نے غصے میں سر کو جھٹکا دیا اور دوبارہ بیڈ پر نیم دراز ہونے کے بعد ایئر فون کان میں ٹھونس لیے۔ اب وہ FM ریڈیو پر ابرار الحق کی آواز میں ایک شوق سا نغمہ سن رہی تھی۔ آپ کھانا نہیں لائے ہو سعدیہ بہو؟ کھاری ہاتھ منہ دھونے کے بعد باتھ روم سے باہر نکلا اور سعدیہ کو اس انداز میں موبائل فون میں مگن دیکھ کر ٹھٹک کر بولا۔ سعدیہ نے اس کی بات سنے بغیر ہی بے نیازی سے سر ہلایا۔ کھاری نے کچھ دیر بے یقینی سے سعدیہ کو دیکھتے رہنے کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کا دل سعدیہ کی اس بے نیازانہ انداز پر بوجھل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے سنی آپا رابعہ کی باتوں پر ماسی جنت کے پاس کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے 2-3 مرتبہ سوچا تھا، مگر اسے اپنے اس سوال کا صحیح جواب نہیں مل پایا تھا۔ لے ہون تے دونوں ویلے مل رہے نے تے خوشی محمد کا کوئی اتا پتا نہیں۔ اس عورت نے جو اسے زبردستی اپنے ساتھ کھیتوں کے عین درمیان بنی مٹی کی اس کچی کوٹھڑی میں لے آئی تھی اور جس نے اپنا نام نور فاطمہ بتایا تھا، پتھر کی سیاہ سل پر چھوٹے سیاہ پتھر کی مدد سے ہی کچھ پیستے ہوئے کہا۔ ٹریکٹر بھی شودیدہ خراب تھا، اس نے اپنا سوکھا سا بازو ہوا میں اٹھا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے سعد کو بتایا، جو روٹھے بچوں کی طرح اس چھوٹے پیڑے پر بیٹھا فرش پر نظریں گاڑے ہوئے تھا جو اس کی زبردستی کی میزبان نے اسے پیش کیا تھا۔ مینو لگدا ٹریکٹر ٹھیک کران بیٹھ گیا ہوگا، بھاویں آج رات مڑ کے آئے ہی نہ، وہ اپنے اونچے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ تو مجھے کاہے کو یہاں روک کر رکھا ہوا ہے؟ سعد نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے بتاؤ کہ نزدیک ترین پیٹرول پمپ کتنے فاصلے پر ہے یہاں سے، میں جا کر پیٹرول لے آتا ہوں۔ پیدل جاویں گا؟ نور فاطمہ نے اس کے بھنائے ہوئے انداز پر جیسے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اور کیا میرے لیے ہیلی کاپٹر ہائر کیا ہے تم نے جس کو اڑا کر چلا جاؤں؟ سعد کو اس عورت پر سخت غصہ آ رہا تھا جو اس کا وقت ضائع کر رہی تھی اور بے تکی بے مقصد باتیں کر کے اس کا سر کھائے چلی جا رہی تھی۔ پیدل جاؤ گے بچو جی تے پنڈ بھکراں دے پیٹرول پمپ تکر اپڑدیں تے نہیں 2-2.5 گھنٹے تے لگ ہی جانے نے۔ اوفو مائی تم نے میرا اتنا وقت ضائع کیا۔ سعد بھنا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کب سے تم اپنے بیٹے کی واپسی کی کہانیاں سنا رہی ہو اور مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر کے یہاں بٹھایا ہوا ہے کہ وہ واپس آ کر مجھے پیٹرول لا دے گا۔ ہاں تے میں کوئی جھوٹ بولیا؟ نور فاطمہ نے سل پر پیسے جانے والے ملغوبے کو انگلی سے چیک کیا اور اس کی باریکی سے مطمئن ہو کر کوٹھڑی کے کونے میں کیل پر ٹنگی لالٹین اتار کر اسے جلانے میں مصروف ہوئی۔ اسے لالٹین جلاتے دیکھ کر سعد کو احساس ہوا کہ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس نے تیش میں آ کر اس پیڑے کو پیر سے ٹھوکر مار کر ایک طرف لڑکا دیا جس پر وہ بیٹھا تھا اور کوٹھڑی سے باہر نکل آیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کوٹھڑی سے باہر کھیت کے راستے تک کی جگہ کو مٹی ہی سے لیپا پوتی کر کے صاف اور پکا کیا گیا ہوا تھا۔ اسی لیپے پوتے فرش کے ایک جانب ہینڈ پمپ اور چارہ کاٹنے کا ٹوکا نصب تھا۔ اسی کے ایک طرف کوٹھڑی کی دیوار کے ساتھ مٹی کا چولہا گڑا تھا۔ کوٹھڑی کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک عارضی چھپر تلے چولہے میں جلایا جانے والا ایندھن اور جانوروں کے لیے چارے میں شامل کیا جانے والا سامان محفوظ کیا گیا تھا، اور اس احاطے کے بالکل ساتھ پیپل کے ایک عمر رسیدہ گھنے درخت کے نیچے 3 بھینسیں 2 گائیں بندھی تھیں۔ سعد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سارے منظر پر نظر ڈالی اور دونوں ہاتھ کولوں پر ٹکا کر کھیتوں سے سڑک تک جانے والے راستے کو تکنے لگا۔ اس سڑک پر اگر ناک کی سیدھ چلتے جائیں تو پہلا پیٹرول پمپ جس سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد آئے گا۔ وہ نچلا ہونٹ حسب عادت دانتوں تلے دبائے صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ اگر یہ احمق جاہل اور خبتی باتونی عورت مجھے روک کر یہاں بٹھا نہ لیتی اور مجھے سیدھے پیٹرول پمپ کا راستہ بتا دیتی تو میں اب تک پیٹرول لے کر واپس آ چکا ہوتا۔ ہونتے ہنیرا پیندا پیا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے عقب سے نور فاطمہ کی آواز سنائی دی۔
ہن پیدل اگے جان دا کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، نور فاطمہ چولہے میں اپلے سے جا کر ان کے درمیان ایک لکڑی سیٹ کر رہی تھی۔ اس راستے تے جانور تے چور ڈاکو سارے ہی راہ روک کے کھڑے ہوندے نے۔ ہن تے کل سویرے ہی تیل آ سکدا ہے جی۔ اس نے دیا سلائی کو ماچس کی ڈبیا کی ایک سائڈ پر رگڑتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کاہے کو یہاں بٹھا رکھا تھا اس وقت سے؟ سعد نے تیش میں آ کر تیزی سے اس کے قریب جا کر تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ اپنے پورے اونچے دانت نکال کر ہنس دی۔ چولہے میں موجود اپلے آگ پکڑ رہے تھے اور ان کی روشنی میں نور فاطمہ کے دانت یوں لگ رہے تھے جیسے کسی ڈائن کے دانت اندھیرے میں چمک رہے ہوں۔ سعد کسی انجانے احساس کے تحت پیچھے ہٹ گیا۔ نور فاطمہ کوٹڑی کے اندر گھس گئی۔ جب وہ کوٹڑی سے باہر نکلی، اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں گوندے ہوئے آٹے کی پرات تھی۔ میں نہیں روکیا تینوں، اس نے چولہے کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے توے کو جلتی آگ پر رکھتے ہوئے کہا اور لالٹین چولہے کے ساتھ دیوار پر ذرا اونچی گڑے کیل پر لٹکانے لگی۔ تم نے نہیں روکا؟ سعد نے دانت پیسے۔ تو اور کون مجھے گاڑی سے اتار کر یہاں لایا تھا خوشی محمد کی واپسی کی غلط فہمی میں مبتلا کر کے؟ نہیں، میں نہیں روکیا۔ وہ چولہے کے پاس نیچی پیڑھی رکھ کر بیٹھ گئی تھی اور پرات میں سے آٹا کھینچ کر اس کا پیڑا بناتے ہوئے سکون بھرے انداز میں بولی تھی۔ تو خود آیا سے اپنی مرضی نال۔ سعد کو اس کا یہ اطمینان بھرا انداز مزید تیش دلا گیا۔ مجھے الہام ہوا تھا کہ یہاں تمہارے جیسی پچھل پائیاں بستی ہیں اور ان کے 2 بیٹے رہتے ہیں جو پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں۔ وہ دہاڑا۔ بھلیا لوکا تینوں میں نہیں، میرا اللہ ایتھے لے آیا۔ نور فاطمہ نے آگ کی تپش سے چہرے پر پھسلتے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے کہا۔ میری کی مجال میں ہنیریاں چلاواں، میرا کی دم میں گڈیاں وچ تیل مکاواں۔ میں کون ہوندی اچے لمے درخت سڑک تے پا پا کے لوکاں دے راستے ڈگن والی۔ اس نے توے پر دھری روٹی پر دسترخوان رکھ کر اسے توے پر پھراتے ہوئے کہا اور سعد کی طرف دیکھا۔ میں تے چنگی بلی ڈنگریاں کٹھی کردی پئی ساں بالن لئی۔ میرے دل چ اس نے ہی پایا اٹھ نور فاطمہ، اس گڈی والے نو چل کے دیکھ جڑا گھڑی مڑی گڈی سٹارٹ کردا ہے تے او دی گڈی سٹارٹ ہی نہیں ہوندی پئی۔ میں تے حکم منیا تے اپڑ گئی گڈی کول۔ اس کے انداز میں اتنا سکون، اتنا اطمینان تھا، سعد کو اس کے سکون اور اطمینان پر ایک لمحے کے لیے رشک سا آ گیا۔ اگر تمہیں اس نے بھیجا تھا تو اس نے یہ بھی کہا ہوگا، اس بندے کو راستہ دکھاؤ سیدھا، اس کے مسئلے کا حل نکالو، اس کی مدد کرو، نہ کہ اس کا راستہ کھوٹا کرنے بیٹھ جاؤ۔ اگلے ہی لمحے اس عورت اور اس کی حرکتوں پر امٹتا تیش اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ کولوں پر ہاتھ ٹکا کر پھنکارا۔ سیدھا رستہ ہی تے دکھایا۔ اس نے توے سے روٹی اتار کر چنگیر میں رکھی اور چولہے میں جلتی لکڑی باہر کھینچ لی۔ خاک سیدھا راستہ دکھایا، سعد نے جھنجھلا کر پاؤں پٹکا۔ اب بتاؤ اس وقت میں کہاں جاؤں؟ چل شاباش، نلکا گیڑتے منہ ہاتھ دھو لے، اس نے پکی ہوئی روٹیاں رومال میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ تے ایتھے سیرے کول بیٹھ کے روٹی کھا، نال نال میں تینوں دسدی ہاں میں تینوں سیدھا رستہ کیویں دکھایا۔ سعد نے غصے بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے نہیں کھانا تمہارا کھانا۔ لے دس، بھلا روٹی نال کاہے دی لڑائی؟ اس نے اپنے اونچے دانتوں کی نمائش کی اور اٹھ کر سعد کے قریب آئی۔ چل میرا ویر شاباش، غصہ تھوک دے تے روٹی کھا لے۔ بھلا دس، اس دے نال کوئی لڑائی کر سکدا ہے؟ اس نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ او دے نال کادی زورا زوری؟ سعد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو نور فاطمہ تھی۔ وہ کتنی لمبی اور سیدھی تھی، اسے خیال آیا۔ اس نے اس سے پہلے صنف نازک میں اتنا سیدھا بے پیچ و خم سراپا نہیں دیکھا تھا کبھی۔ اس کے جسم کی ساخت، اس کے ہاتھ اور پاؤں، اس کے چہرے کی ہڈیاں اس پر نمایاں تھیں، جیسے سخت ہو کر کھینچ سی گئی ہوں۔ لکڑی کی کھپچیوں کی طرح رخساروں کی ہڈیاں جو لالٹین کی نیم روشنی میں واضح ہو رہی تھیں۔ اس کا کل سراپا سخت مشقت کے عادی انسان کی جھلک دکھا رہا تھا۔ اس دے نال کادی زورا زوری ویرا؟ سعد کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نرمی سے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ سعد نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہینڈ پمپ کی طرف رخ کیا۔ چل میں گیڑنیاں تے تو ہاتھ منہ دھو لے۔ سعد کے اس انداز کو نیم رضامندی جان کر وہ خوش ہو کر تیزی سے بولی اور ہینڈ پمپ کی طرف چل دی۔ مدتاں پیچھے ادھر کوئی پرونا آیا ہے، میں ست بسم اللہ کراں جے او کسے پرونے نو ادھر گھل دے، ہینڈ پمپ کو چلاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اور ہینڈ پمپ کے ٹھنڈے شفاف پانی کے نیچے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے سعد کو یکایک یوں محسوس ہوا جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے جلتے تپتے دل و دماغ پر پڑ رہے تھے۔ جے پہلے ہی سوچ لیندا کہ اس غریب نور فاطمہ نے میرا راہ نہیں ڈکیا، میرا راہ تے اس نے خود ڈک دیتا ہے، تے اتنا ٹائم غصہ تے نہ کھانا پیندا۔ 2-3 گھنٹے دے اندر اندر تیرا رنگ سڑ کے سوا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نور فاطمہ کے سامنے پیڑھی پر بیٹھا تھا اور وہ اسے کھانا دے رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی گفتگو بھی جاری تھی۔
یہ کیا کھانا دے رہی ہو مجھے؟ یہ کیسا کھانا ہے؟ سعد نے دیکھا وہ سیاہ پتھر کی بھاری سیل اندر سے اٹھا کر باہر لے آئی تھی اور اب چنگیر میں رکھی روٹے پر ایک نوالے کی مدد سے اس سیل پر پسا وہ ملغوبہ رکھ کر پھیلا رہی تھی جو کچھ دیر پہلے وہ پیس رہی تھی۔ فکر نہ کر، زہر نہیں دین لگی تینوں۔ اس نے ہاتھ روک کر سعد کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوئی۔ لے کھا۔ اس ملغوبے کو روٹی پر اچھی طرح پھیلانے کے بعد اس نے چنگیر سعد کے سامنے رکھی۔ مگر یہ ہے کیا؟ سعد نے چنگیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرے کول نہ سبزی سی نہ دال، خوشی محمد آؤندہ تے کچھ لیا کے دیندہ چاڑن لئی۔ میں گنڈے تے مرچاں لئیاں، نمک تے کچیاں امبیاں پا کے۔ ہن جو ہے کھانا تے اوہی پئے گا نا، وہ دانت نکال کر بولی۔ سعد نے ایک بار پھر چنگیر کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر چنگیر اپنے قریب کر لی۔ اس نے ملغوبہ سجی روٹی کو رول کیا اور دانتوں سے پہلا نوالا توڑا۔ نور فاطمہ اپنے پورے دانت باہر نکالے تجسس اور شوق سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پہلے لقمے کو کھا لینے کے بعد اس کے رد عمل کی منتظر ہو۔ یہ بہت مزے کا ہے، سعد نے دوسرا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ نور فاطمہ کے چہرے پر پھیلی مسرت سوا ہو گئی۔ اس دیاں ساریاں نعمتاں سواد لئیاں ہوندیاں نے۔ وہ یوں خوش ہو کر بولی جیسے اسے کوئی بڑا اعزاز مل گیا ہو۔ تم یہاں اس ویرانے میں اکیلی رہتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہاں دور دور تک کھلے کھیتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی دوسری عمارت۔ کھانا کھانے کے دوران ہی سعد نے دل میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ جو صورتحال اسے درپیش تھی اس میں بول کر یا چلا کر بھی کوئی بہتری آنے کا امکان نہیں، نور فاطمہ سے نرم لہجے میں بات کرنی شروع کر دی۔ اس دے ہوندیاں بندہ کلا نہیں ہوندا۔ وہ روٹی کے نوالے کے ساتھ پیاز کا ملغوبہ لگا کر کھاتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ اگر کوئی آدھی رات کو آ کر تمہارا گلا کاٹ جائے تو؟ سعد نے اس کی بے نیازی سے چڑ کر کہا۔ میرے کولوں کی لینا کسی نے جے میرا گلا وڑ جائے گا تے؟ اس نے بے نیازی کا مزید مظاہرہ کیا۔ تمہارے پاس یہ جو جانور ہیں یقیناً ان کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ سعد نے پیپل کے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوئے گی، مینوں کی خبر کی قیمت ہے؟ جنہ دے ہیں نے انہاں نوں خبر ہوئے گی۔ اچھا تو یہ تمہارے نہیں ہیں؟ سعد نے ایک بار پھر جانوروں کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ اور اگر انہیں کوئی کھول کر لے گیا تو کیا کرو گی تم؟ ذمہ داری تو تمہاری ہے نا؟ جنہ دے ہیں نے وہ اپنے اپنے ٹیل پہچان دے نے، جیڑا کھول کے ٹورے گا اور ٹیل تے نہیں لاوے گا، ٹیل وجے گا تے سب نوں ہوشیار کر دے گا۔ سعد نے سر ہلایا۔ پھر تو تمہارے پاس ایسی کوئی قیمتی چیز بچتی نہیں جو کوئی چرا لے جانے کی کوشش کرے، سو مزے کرو تم۔ ہیں کیوں نہیں ہیں قیمتی شیواں؟ برتن سمیٹتے اس کے ہاتھ رکے۔ اچھا ہیں؟ سعد مسکرایا۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ تو ذرا۔ ایتھے تے نہیں ہے نا، اس نے دانت نکالتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ پھر کتھے ہیں؟ سعد نے کہا۔ وہ پیپل تے تھلے، اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں تو وہی جانور ہیں جو تم کہتی ہو تمہارے ہیں ہی نہیں۔ سعد نے درخت کی طرف دیکھنے کے بعد نور فاطمہ کی طرف دیکھا۔ نہیں وے جھلیا، او کسے نوں دس دیاں تے نہیں نا میریاں قیمتی شیواں؟ نور فاطمہ نے سر ہلایا اور اپنے ارد گرد بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ سعد کو لگا نور فاطمہ کے دماغ میں کوئی ملال تھا، اس لیے اس نے اس گفتگو کو ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اندر چٹائی بچھا دیتی ہے تیرے لئی، 2 گھڑی لگ سدھا کر لے، فجر ویلے خوشی محمد مڑ آئے گا۔ برتن سمیٹ لینے کے بعد اس نے سعد سے کہا جو اسی پیڑھی پر بیٹھا تاریکی میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے نور فاطمہ کی طرف دیکھا جو چولہے کے قریب چٹائی بچھا کر اس پر لیٹ چکی تھی۔ روٹی تو غصہ مکا کے نیندر تے پا دیتا، وہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ سعد جواب میں خاموش رہا۔ اللہ سونے نے تینوں روکیا ہے تے من جا، اونے روکیا ہے۔ اس نے کیوں روکا مجھے؟ سعد نے بے خیالی میں سوال کیا۔ اس نے آکھیا ہوئے گا اے میرا بندہ واوریلے تو بھی تیز ہو کے ہنیری وانگو گڈی ٹوردا، جتھے جاندا پیا ہے اوتھے جا کے ہنیری وانگو کوئی انا کم نہ کر بیٹھے۔ اونے تیری گڈی دا تیل مکا کے سڑک تے درخت لمیا پا کے روک لیا کہ چل وئی جوانا، اج تو ذرا نور فاطمہ دا پرونا بن جا تے ذرا تھم کے سوچ لے کرن کی ٹریا ہے۔ سعد نے چونک کر نور فاطمہ کی طرف دیکھا، چاند کی روشنی میں جس کے چہرے کا سیاہ رنگ چمک رہا تھا۔ اس کا میلا سا دوپٹہ لیٹنے کے باعث ذرا سا پیچھے ہٹ چکا تھا اور اس کے چاندی کی طرح سنہرے بال نظر آ رہے تھے۔ بڑا اس لگا رکھی ہے تم نے شام سے، اس نے دانستہ بلند آواز میں کہا۔ ایک بھی نماز پڑھتے تو میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ اس کے جو بندے ہوتے ہیں نا ایمان والے، ان کی پہلی پہچان تو نماز ہی ہوتی ہے جس کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ لے تے میں کدوں آکھیا میں اس دی بڑی ایمان والی بندی ہاں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ سیدھا کرنے لگی۔ میں تے اجے صرف اینا ہی راز پایا کہ اس دی مرضی تو بغیر بندہ پیر بھی نہیں پٹ سکدا۔ اگلیاں گلاں تے اجے میں سکھنیاں نے۔ اس نے سعد کی طرف دیکھا۔
25 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ 26 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੋਛੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਆਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇਖੀ। ਮਿੱਟੀ ਫੱਕੀ ਤੇ ਰੋੜੇ ਕੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਬੁੱਝ ਲਾਂ। ਬੁੱਝਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ। उसने साद की तरफ देखा। किस्से सुनने की शौकीन को इस आलम कोफ्त में भी सुनने को किस्सा मिल गया था। खैर जदों उन्हें देखिया कि यह नूर फातिमा ते बस नसदी फिरदी है, इनू मेरा कोई ख्याल कदे नहीं आया ते उसने मैनू एक झटका लाया। वो क्या? साद ने बेइख्तियार पूछा। मेरी निगहत परवीन नू 2 दिन, बस गिन के 2 दिन ताप चढ़िया ते ओ मर गई। ना दवा दारू मैनू ओहदे लई इन्ना वक्त ही नहीं सी कि मैं कोई नस भज कर लैंदी। ओह आई एम सॉरी, अल्फाज साद के मुंह से फिसले, पर मेरा ध्यान फिर भी उस वल नहीं गया। नूर फातिमा ने साद के अल्फाज को ना समझते हुए कहा। अच्छा, साद ने कहा। फिर 2 महीने बाद मोहम्मद अमीन वारी ते बैठा ते चौधरी इनामुल्ला दे बंदियां ने चौधरी मुश्ताक दे बंदियां ते फैर खोल दिता। गोली चौधरी मुश्ताक दे बंदियां तिक्कर नहीं अपड़ी और मोहम्मद अमीन दे सीने विच उतर गई। 20 वरियां दा जवान घड़ी पल विच मिट्टी हो गया। चौधरी इनाम ने मुद्दा मुश्ताक ते पा दिता। इधरों उधरी बंदे जेल पाए गए, सुलह सफाइयां हो गईयां, पर मोहम्मद अमीन दी ढेरी ते मुट्ठी मिट्टी पान दी वेल किसे नू ना मिली। मैं फिर भी उसदा नहीं ते अपने बाकी बालां दा ही सोचिया। मैं अन्नियां मूहरियां वांग चौधरी इनाम नाल लगी रही, बयान देंदी ते शहादतां पांदी रही। उसदा ख्याल फिर भी नहीं आया। मैं सोचा चौधरी इनाम राजी ते सब राजी। मोहम्मद अमीन दे खून दा सौदा कर लिया ते राजी खुशी कीता। हुण उसनू ताप चढ़ गई। नूर फातिमा ने सर हिलाया। उसके ऊंचे दांत चांद की रोशनी में मोतिये के मुरझाए हुए फूल लग रहे थे। मोहम्मद अमीन दे 3 महीने बाद इफ़त परवीन नू सप वड़ गया। 3 दिन ते 3 रातां इफ़त परवीन ने तड़फदियां कढ़ियां ते चौथे दिन नूर फजर वेले जान दे दिती। 1 नहीं 2 नहीं 3 ढेरियां 1 साल दे अंदर अंदर इस पीपल दे थल्ले बन गईयां। ओह, हर हिडन ट्रेजर! दफतन साद को ख्याल आया। उसने पीपल के दरख्त की तरफ देखा जो किसी जटाधार जोगी की तरह अपनी जटाएं फैलाए साकत खड़ा था। हाय मैं मर गई। हत्थी निक्के निक्के बाल पाल के जवान कीते मैनू केदी नज़र खा गई। नूर फातिमा ने दोनों हाथों से सर पीटा और साद की तरफ देखा। मैं इंज रोंदी सा। उसने आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया। उदों पहली वारी मैनू उसका ख्याल आया। मैं रातां नू रोंदी सां ते कुरलांदी सां। मेरा भरिया वेड़ा उजड़ गया सी। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वे लोगों मैं किस नू पुछां? उसनू उसने एक बार फिर आसमान की तरफ इशारा किया। सारे काम उसदे ने, ओही देंदा है ते ओही वापस लैंदा है। उसदी मर्जी तो बगैर ते बंदा पैर भी नहीं पड़ सकदा। वो अपनी जगह से उठी और अहाते की नीची 4 दीवारी से बाहर निकलकर पीपल के दरख्त के नीचे जा बैठी। कोई निशान नहीं छड़िया ढेरियां दा। उसने दरख्त के नीचे बैठकर ज़मीन की हमवार सतह पर हाथ फेरते हुए कहा। चौधरी इनाम ने हर पासे हल फिरा दिता, पर मेरे कोल निशानियां ने। इत्थे ही ने सारियां ढेरियां। नूर फातिमा पीपल के दरख्त के नीचे ज़मीन की हमवार सतह पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। साद अंधेरे और चांदनी के मिले जुले इम्तिजाज में दम बखुद नूर फातिमा को देख रहा था। और तुम छोड़ क्यों नहीं देती चौधरी इनाम की चाकरी? उसने जैसे ट्रांस की कैफियत में नूर फातिमा को मुखातिब किया। वो इतना पत्थर दिल है कि ना तो तुम्हारे मरे हुए बेटे के खून की परवाह करता है, ना उसे तुम पर इतना तरस आता है कि तुम्हारे बच्चों की कब्रों के निशान छोड़ देता, बाकी जगह पर जो मर्जी करता रहता। नूर फातिमा उसकी बात का जवाब दिए बगैर गालिबन ज़मीन पर हाथ फेरने में मगन थी। साद उसकी खामोशी के एहतराम में खामोश हो गया। फिज़ा पर सकूत तारी था। वो दूर कहीं झाड़ियों में जुगनू चमकते दिखाई देते थे जो माहौल की तारीकी को अपनी नन्ही नन्ही रोशनियों से पल भर को तोड़ते और गायब हो जाते। फिज़ा के सकूत को जानवरों के गले में पड़ी घंटियों की आवाज़ भी पल भर को उस वक्त तोड़ती जब कोई जानवर खड़े हुए या बैठे बैठे अपनी पोजीशन बदलता या सर पर उड़ने वाले मच्छर को उड़ाने के लिए सर हिलाता। उठ जाओ वहाँ से नूर फातिमा, वहाँ कीड़े मकोड़े होंगे। रात के वक्त सब्ज़े के करीब नहीं जाते। साद ने नूर फातिमा को वहाँ से उठाने की एक कमज़ोर सी कोशिश की। नूर फातिमा ज़मीन में दफन अपने ख़जानों के ध्यान में मगन थी। दफतन कहीं करीब से किसी गीदड़ के रोने की आवाज़ उभरी।
فضا پر ایک عجیب سی المناک کیفیت طاری ہونے لگی۔ چاند اپنے سفر کی منزلیں طے کرتے کسی بدلی کے پیچھے جا چھپا تھا۔ آسمان پر ستارے معدوم ہو رہے تھے۔ تاریکی میں منظر کی جزیات دیکھنے کی کوشش کرتی سعد کی آنکھیں تھکنے لگیں۔ اس نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ کیا کبھی اس راز پر سے پردہ اٹھ سکتا ہے کہ غم کا پیمانہ کیا ہے؟ اس پیمانے کا نصف کس کا بھرا ہوا ہے اور نصف سے زیادہ کس کا بھر چکا ہے؟ کیا انسان کبھی یہ ماننے کو تیار ہوگا کہ کسی دوسرے کا دکھ اس کے دکھ سے بڑا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، اس نے خود کو بتایا۔ غم میں گھرے انسان کو اپنا ہی دکھ سب سے بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس سے زیادہ دکھی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کی گاڑی اس جگہ سے کتنی دور تھی۔ اس کا والٹ اور فون گاڑی میں ہی کہیں رکھا تھا۔ فارم ہاؤس سے چلنے سے پہلے اس نے اپنا فون آف کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا تھا۔ والٹ بھی یوں ہی کہیں باقی سامان کے ساتھ بے دھیانی میں کہیں پھینکا تھا، چاہے والٹ کہیں گر گیا ہو اور میں ساتھ لایا بھی نہ ہوں۔ اسے خیال آیا، اور فون، اسے دوسرا خیال آیا، فون ہی ہے، کسی کے ساتھ میرے رابطے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس تاریکی میں میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ اسے یاد آیا فون اس نے اس خیال سے بند کر کے پھینکا تھا کہ اسے معلوم تھا مہنور اور سردار انکل اسے فارم ہاؤس میں نہ پا کر اس سے رابطہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور وہ جس ذہنی انتشار بلکہ وحشت کا شکار ہو کر فارم ہاؤس سے نکلا تھا، اس میں وہ کسی بھی صورت ان دونوں کی کالز کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا اسی ذہنی انتشار کا نتیجہ تھا کہ وہ شہر کو جانے والا سیدھا راستہ بھول کر ایک ذیلی سڑک پر چڑھ گیا تھا اور پیچھے کا راستہ بھول گیا تھا۔ سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی خاطر جن بھول بھلائیوں جیسے راستوں پر چڑھتا اترتا وہ اس غیر آباد راستے پر چڑھ آیا، اسی تک آتے آتے گاڑی کا فیول ختم ہو گیا تھا۔ کیا یہ بے سر و سامانی کی کیفیت ہے؟ اسے خیال آیا۔ گاڑی میں فیول نہیں، والٹ کا پتہ نہیں کہ ساتھ ہے بھی یا نہیں۔ سب کیش اور پلاسٹک منی اسی والٹ میں ہے۔ فون جس طرح پھینکا تھا نہ جانے آن بھی ہوتا ہے دوبارہ کہ نہیں، اور یہ ایک دم اجنبی علاقہ ہے۔ اسے ان سب باتوں کا خیال اچانک آیا تھا، اور اس وقت آیا تھا جب اس نے نور فاطمہ کو اپنے بچوں کی قبروں کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے دیکھا اور گیدڑوں کو بلند آواز میں روتے سنا تھا۔ میں اس جگہ پر نو باڈی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میرا پس منظر کیا ہے؟ میں صاحب ہوں کہ غلام ہوں؟ یہاں کوئی نہیں جانتا، اور میرے پاس جو زیادہ راہ ہے وہ شاید اس وقت میرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کیا یہ سونے کی اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھے اس بھوکے شخص والی صورتحال نہیں، جس کے پاس مال تو ہے مگر بھوک مٹانے کا سامان کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں؟ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اور میں کیا ارادہ لے کر فارم ہاؤس سے نکلا تھا؟ آسمان پر چھائی تاریکی کو دیکھتے ہوئے اس نے یاد کیا، اگر راہ سے بے راہ نہ ہوتا، فیول ختم ہو جانے کا ایک شکار نہ ہوتا، سڑک پر درخت نہ گرا ہوتا اور گاڑی اس جگہ پر جہاں نور فاطمہ کی کوٹھڑی ہے کہیں آگے ایسی جگہ پر جا رکتی جہاں دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہ آتا، تو میں کیا کرتا؟ اور بالفرض فیول ختم نہ ہوتا اور میں اس منزل تک پہنچ چکا ہوتا جہاں کا قصد کر کے فارم ہاؤس سے نکلا تھا، تو اب تک کیا کر چکا ہوتا؟ اس نے سوچا اور اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے کہا ہوگا کہ یہ میرا بندہ بگولے سے بھی تیز آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلاتا جہاں جا رہا ہے، کہیں وہاں جا کر آندھی کی طرح ہی کوئی اندھا کام نہ کر بیٹھے، اس لیے اس نے تمہاری گاڑی کا پیٹرول ختم کر دیا اور سڑک پر درخت گرا کر تمہیں روک لیا اور کہا چلو نوجوان آج ذرا نور فاطمہ کا مہمان بن جاؤ اور ذرا رک کر سوچو کیا کرنے چلے ہو۔ تبھی اسے نور فاطمہ کی کہی یہ بات یاد آ گئی۔ نور فاطمہ وہاں سے اٹھ جاؤ پلیز، اس نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے نور فاطمہ کو ایک بار پھر آواز دی۔ ہر کوئی مینوں یہی پوچھتا، نور فاطمہ چودھری انعام دی چاکری چھڑ کیوں نہیں دیندی؟ جواب میں اسے نور فاطمہ کی بلند آواز سنائی دی۔ یقیناً اس کا مخاطب سعد تھا، کیونکہ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رخ کس طرف تھا۔ بندہ پوچھے تانوں اللہ دے بندیو، او جیڑا قرضہ میں چک بیٹھی ہاں چودھری کولوں، او میرا پیو قبروں وچوں نکل کے لاوے گا؟ اس نے نور فاطمہ کی آواز کی سمت کا اندازہ کیا اور گیلے سبزے پر دھیان سے قدم رکھتا نور فاطمہ تک پہنچا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے چوکنا ہو کر پیپل کے درخت تلے جانور اپنی اپنی جگہوں پر لمحہ بھر کے لیے ہلے اور ان کے گلوں میں پڑی گھنٹیاں گونجیں۔ لمحہ بھر بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ اٹھو نور فاطمہ، باقی کا نوحہ ادھر بیٹھ کر ہم دونوں مل کر پڑھتے ہیں، اس نے احتیاط سے نور فاطمہ کے عقب میں کھڑے ہو کر کہا۔ اس کے دل میں اس بات کا خوف اٹھ رہا تھا کہ کہیں غلطی سے اس کا قدم نور فاطمہ کے زمین تلے دبے کسی خزانے پر نہ آ جائے۔ اکو خوشی محمد بچیائے، نور فاطمہ نے کھڑے ہو کر اپنا رخ اس کی طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز مضبوط تھی اور لہجہ انتہا سے زیادہ سنجیدہ۔ اس دی ڈھیری ایتھے مقدر نہیں، اس نے کہا، او دی عمر لمبی ہے، میری میت نو مونڈا دینا ہے اس نے، او دی ڈھیری واسطے ایتھے کوئی جا نہیں بچی۔
سعد نے تاریکی میں سر جھٹکا اور واپس اس چھوٹے سے احاطے کی طرف چل دیا۔ اسے نور فاطمہ اپنے پیچھے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی باقی کی رات اس چھوٹی کوٹھڑی کے فرش پر بچھی چٹائی پر لیٹ کر علت اور ملول کے فلسفے پر غور کرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ کچن میں کھانے کا ٹرے واپس رکھ کر کچن سے باہر نکلتے کھاری کی نظر ماہنور پر پڑی، جو اپنا سیل فون ہاتھ میں پکڑے اس پر کوئی نمبر ملاتے ہوئے کچن سے ذرا فاصلے پر اندر جاتے سفید سنگی برآمدے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کھاری کو ماہنور کے انداز میں اضطراب اور بے قراری کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ماہنور کو اس کیفیت میں چکر لگاتے کتنی ہی دیر تک دیکھتا رہا۔ کھاری 15 منٹ تک اسی طرح چکر لگاتے رہنے اور فون پر کوئی نمبر ملاتے رہنے کے بعد ماہنور کی نظر اچانک کھاری پر پڑی اور وہ بلند آواز میں اس کا نام پکار کر اس کی طرف بڑھی۔ تم کہاں غائب ہو اتنی دیر سے؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں تے ادھر ہی تھا ماہنور باجی، میں کدھر جانا سی؟ کھاری نے شانے پر رکھے کپڑے سے منہ پوچھتے ہوئے کہا۔ اپنی شادی کے دن سے اب تک تو تم نے شکل تک نہیں دکھائی اور کہہ رہے ہو کہ ادھر ہی تھے۔ اس نے یہ بات بھی تیزی سے کہی تھی۔ اچھا اسنو چھڈو ماہنور باجی، اے بتاؤ کہ باؤ سعد صاحب کتھے نے؟ کھاری نے ماہنور کے شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سعد؟ ماہنور کو لگا جیسے صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو صرف ایک ہی شخص کی لگن تھی۔ وہ تو چلا گیا کھاری۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کھاری کو کسی انتہائی المیہ صورتحال کی خبر دے رہی تھی۔ ہیں جی؟ کھاری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سچی دسو؟ ہاں کھاری، سعد تو یہاں سے چلا گیا ہے۔ ماہنور کو اپنی آواز کسی پاتال سے نکلتی محسوس ہوئی۔ او کدھر چلے گئے ماہنور باجی؟ میں تو بہن جی کو کال دے کر آیا سا۔ کھاری کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے۔ بہن جی کو کیا دے کر آئے تھے؟ ماہنور نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ کول دے کر آیا سا، میں باؤ سعد ہو رانو بہن جی دے گھر لے کر جاواں گا۔ کھاری نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ کیوں؟ ماہنور کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ اوہ! کھاری کو اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی بات کہہ چکا ہے جو اسے نہیں کہنی تھی۔ اوہ! اس نے کوئی بات بنانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں اوہ! بات بن جانے پر اس نے ماہنور کو دیکھا۔ میں بہن جی سے بہت تعریفاں کی تھی باؤ سعد کی۔ اچھا؟ ماہنور کو ایسے لگا جیسے کھاری نے اپنی بہن جی سے سعد کی نہیں اس کی تعریف کی ہو۔ پر وہ گئے کتھے؟ ماہنور کو مطمئن کرنے کے بعد کھاری نے پوچھا۔ وہ؟ ماہنور نے ادھر ادھر دیکھا۔ پتہ نہیں، وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا گیا ہے۔ فون کر کے پوچھو تے صحیح۔ کھاری نے ماہنور کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا فون بند ہے کھاری۔ ماہنور کے لہجے میں بے چارگی اور بے بسی اتر آئی۔ اوئے ہوئے! ایک ہی ہو گیا۔ کھاری پوری صورتحال جان کر ایک بار پھر پریشان ہوا۔ ماہنور باجی، میرا باؤ سعد ہورانو ملنا بہت ضروری ہے۔ الفاظ ایک دم اس کے منہ سے پھسلے۔ اچھا وہ کیوں؟ ماہنور نے ایک بار پھر تعجب کا اظہار کیا۔ بس جی میں صرف اونا کو ہی بتا سکتا ہوں، کھاری نے کہا۔ ایسی کون سی بات ہے کھاری؟ ماہنور کو تجسس ہوا۔ بس جی تسی مینوں ان کا نمبر دے دیو، کھاری نے ماہنور سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایسے تمہیں اس کا نمبر نہیں دوں گی، ماہنور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ تم نے سعد سے کیا بات کرنی ہے؟ کھاری نے ذرا کی ذرا ماہنور کی طرف دیکھا اور پھر ایک دفعہ پھر اس سے نظریں چرا لیں۔ میں ہون چلتا ہوں ماہنور باجی، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ تسی باؤ سعد کا نمبر دے دیتے تو اچھا تھا، اس نے کہا اور بائیں جانب مڑ کر آگے چلا گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ماہنور نے اپنے چکر کھاتے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ تم کیوں ایک ایسا نیوکلیس بن گئے ہو سعد جس کے گرد سب کے سب پروٹونز کی مانند گھوم رہے ہیں؟ اس نے تصور میں سعد کو مخاطب کیا اور تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے اپنا سامان پیک کرنا تھا اور اگلی صبح گھر واپس جانا تھا۔ چچا سردار کا فارم ہاؤس اچانک خالی اور ویران ہو گیا تھا۔ ایک نور دی لکیر نکلن دی دیر ہوندی ہے، سارے مسئلے نبڑ جاندے نے۔ نور فاطمہ نے اس کی گاڑی کے قریب کھڑے ہو کر الوداعی جملے کہتے ہوئے کہا تھا۔ میں آکھیا سی نا خوشی محمد آ جاوے گا تے تیل بھی آ جاوے گا، درخت بھی ہٹ جائے گا، خوشی محمد تینوں سیدھے راہ پا ہی دیوے گا۔ وہ اونچے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ ہن راضی ہیں کہ ہن بھی تاپ ہی چڑھے آئی، اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ سعد گاڑی کی سیٹوں اور سامان کے درمیان اپنا والٹ اور فون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے والٹ ٹریول بیگ کی ایک چھوٹی جیب میں اٹکا ہوا مل گیا تھا مگر فون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے بیگ کھنگالے، ڈیش بورڈ، سیٹیں سب چیک کر لیں۔ کہاں گیا؟ وہ پیشانی کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے بڑبڑایا۔ کی لبدا ہے پیا؟ نور فاطمہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس سے پوچھ رہا ہوں میرا فون کہاں گیا؟ اس نے نور فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا، وہ ہنسے اور اس کے دانت اور بھی زیادہ نمایاں ہوئے۔ پھر تے لب ہی جائے گا، انہوں آکھیا ہی تے پھر ہن اڈی کدھرے ساہ لے کے، وہ تیزی سے بولی۔
واہ بھائی نور فاطمہ، تم اور تمہارے فلسفے! یہاں دن چڑھتے ہی دل و دماغ میں پھر سے آگ تازہ ہو گئی اور تم سانس لینے کی باتیں کرتی ہو۔ اس نے بھننا کر سیٹوں کے نیچے ہاتھ مارا۔ ایک فٹ میٹ پر اس کا ہاتھ پڑا اور اس کے نیچے اسے کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے فٹ میٹ الٹا، نیچے خاموش فون پڑا تھا۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ بڑبڑایا۔ لب گیا ہے کہ نہیں؟ نور فاطمہ نے اس کے چہرے پر ظاہر ہونے والے اطمینان کو محسوس کر کے سر آگے کر کے گاڑی میں جھانکا۔ میں نہیں جانتا نور فاطمہ کہ تمہاری تھیوری کتنے فیصد قابل عمل ہے، کتنے فیصد حقائق پر مبنی ہے، مگر میں تم سے اس حد تک ضرور متفق ہوں کہ کل میں رکا نہیں تھا، روکا گیا تھا۔ مجھے دم لے کر سوچنے کی مہلت دی گئی کہ میں سوچ لوں۔ میرے اندر جو جنگ چھڑ چکی ہے اس کے اگلے محاذ تک جانے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس جنگ کو چھیڑنے والی فوج کے سپہ سالار نے چہرے پر جو شیلڈ چڑھا رکھی ہے اس کے کتنے پرت ہیں۔ میں جتنا بے چین ہوں، کیا یہ بے چینی میرا کام آسان کر دے گی؟ کیا میں جس حقیقت کو جان لینے کے لیے جگہ جگہ بے قرار پھرتا ہوں، اس سپہ سالار کے ذرا بختر کو نوچ اتارنے سے میری بے قراری دور ہو جائے گی؟ میری بصارت تیز ہو جائے گی اور میں وہ سب کچھ جان جاؤں گا جو جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے گاڑی کے ساتھ پشت ٹکا کر نور فاطمہ کو مخاطب کیا۔ خبریں کی بولدا ہے، مینوں تیری بولی نہیں سمجھ آندی۔ نور فاطمہ ایک مرتبہ پھر دانت نکال کر بولی۔ یوں سمجھو اسی لیے اس زبان میں بول رہا ہوں کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، ورنہ میں تمہاری بولی جانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں اور بول بھی لیتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور ہونٹ سکیڑ کر آواز نکالی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس طرح روکے جانے کا۔ رات تک جس آگ کی تپش مدھم پڑ گئی تھی، دن نکلتے ہی اس کا الاؤ پھر سے تیز ہو گیا۔ میرا دماغ، میرا دل، میری روح اور میرا جسم بھڑ بھڑ جل رہے ہیں، جل کر سوختہ ہوئے جا رہے ہیں۔ نور فاطمہ، تم صابر عورت ہو، بہت صابر عورت۔ میرے لیے دعا کرنا، مجھے بھی صبر کی دولت عطا ہو جائے۔ اس نے نور فاطمہ کی طرف دیکھا جو کچھ نہ سمجھتے ہوئے منہ کھولے اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ لے خوشی محمد آ گیا۔ قریب سے ٹریکٹر کے انجن کی آواز آنے پر اس نے پیچھے دیکھا۔ ہن تسی دونوں بھرا تیل بھر لو گڈی وچ تے پھر تو اللہ بیلی ہو جا۔ تیرا پینڈا بڑا لمبا ہے، رات پہ جانی ہے تینوں اپڑ دیاں۔ خوشی محمد ٹریکٹر سے چھلانگ لگا کر اترا اور ہاتھ میں پکڑے جیری کے کین میں ربڑ کا باریک پائپ ٹکا کر گاڑی کے فیول ٹینک سے جوڑنے میں مصروف ہوا۔ نور فاطمہ تیز قدموں سے چلتی اپنی کوٹھڑی کی طرف جا رہی تھی۔ سعد نے خوشی محمد کی مدد کرنا چاہی مگر اس نے منع کر دیا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر اپنا فون آن کیا۔ اضطراب، بے قراری اور بے چینی سے بھرپور بے شمار ٹیکسٹ میسیجز اس کے سامنے تھے۔ ہیلو، تم کہاں گئے ہو؟ سعد، تم ایک دم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہارا فون بند کیوں ہے؟ تم بغیر بتائے کہاں چلے گئے ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سعد، میں اور سردار چچا سخت پریشان ہیں، پلیز جواب دو۔ پیغامات کی ایک قطار تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فون ایک مرتبہ پھر بند کر دیا۔ آئی ایم سوری ماہنور، میں تمام تر دعووں کے باوجود کسی کی توقع پر پورا نہ اترنے کا اپنا ہی قائم کیا ہوا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ اس نے سوچا اور خوشی محمد کی طرف دیکھا۔ لو بھائی جی، اتنا تیل پڑ گیا ہے کہ آپ پیٹرول پمپ تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ خوشی محمد نے پائپ فیول ٹینک سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ خوشی محمد۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا خوشی محمد کے قریب آیا۔ تم لوگوں نے میری بڑی مدد کی۔ شرمندہ نہ کرو صاحب جی، خوشی محمد مسکرایا۔ بیبے میری جھلی ہے بالکل۔ میں تو سوچ رہا ہوں پتہ نہیں اس نے آپ کی سیوا بھی کی کہ نہیں، بولتی بھی بہت ہے اس کا نا۔ اس نے کن پٹی پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا۔ میٹر گھما ہوا ہے، جو جی میں آئے بس بولتی ہی جاتی ہے۔ نہیں خوشی محمد، سعد نے خوشی محمد کا شانہ تھپ تھپایا۔ قدر کیا کرو، تمہاری بیبے علم کا دریا ہے، اس نے معرفت کی باتیں سیکھی نہیں ہیں، اسے سکھائی گئی ہیں۔ جو لوگ صابر ہوتے ہیں اللہ ان پر اپنی کچھ نعمتیں یوں ہی انعام کیا کرتا ہے۔ وہ بولتے بولتے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں طنز تھا اور چبھن بھی۔ وہ تو میرے جیسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ راستہ روک کر ایسے دریاؤں سے سیراب ہونے کا موقع دیتا ہے، پر وہ اپنے بھانبڑ اونچے رکھتے ہیں، خود کو ان دریاؤں سے بچا کر بھسم ہو جانے کی راہ پر چل دیتے ہیں۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں باؤ صاحب، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی، خوشی محمد نے چھینپتے ہوئے کہا۔ تمہارے سمجھنے کی ہے بھی نہیں یہ بات۔ سعد نے ایک مرتبہ پھر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بس بیبے کی قدر کرنا سیکھو، اس نے کہا۔ یہ کچھ رقم ہے۔ پھر اس نے والٹ سے چند نوٹ نکالے۔ بدقسمتی سے اس وقت میرے پاس اتنا ہی کیش ہے، یہ رکھ لو، بیبے کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید لینا۔ او نا باؤ صاحب، خوشی محمد بوکھلا کر بولا، ہمیں رقمیں نہیں چاہیے۔ یہ رقمیں نہیں ہیں خوشی محمد، سعد نے اس کا ہاتھ بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ محبت ہے، تشکر ہے اور خلوص ہے۔ خوشی محمد نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ سعد نے اس بات میں سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کے دروازے کی کھلی کھڑکی سے ہاتھ اندر کر کے ہارن بجانے لگا۔
ہارن کی آواز سن کر نور فاطمہ کوٹھڑی سے باہر نکلی اور ہاتھ سے رک جانے کا اشارہ کرتی بھاگتے قدموں سے اس کی جانب لپکی۔ میں تیرے واسطے کوئی سوگات کڈن گئی سا، اس نے سعد کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہاتھ کا پنکھا اس کی طرف بڑھایا، جس کے کناروں پر خوش رنگ کپڑا چڑھا کر اس پر کانچ کے موتی ٹکائے گئے تھے۔ اے میں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، اس نے سعد کی طرف فخر سے دیکھا۔ تے اے، اس نے کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی کھول کر اس کے سامنے کی۔ اس پوٹلی میں دیسی گڑ کی 3 بھلیاں ہیں۔ تے اے وی، اس نے اپنے دوپٹے کی تہ کھول کر چند کچے بھٹے نکالے۔ اے ساریاں ماڑیاں سوگاتاں نے، پر تینوں انہاں نوں ویکھ کے یاد رہے گا کدی تو نور فاطمہ دی کڑ دا پرونا بنیا سی، اس نے کہا۔ سعد کو محسوس ہوا اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس سادگی بھرے خلوص کا قرض کسی بھی قیمتی چیز کے ذریعے اتارا جا سکتا تھا؟ اس نے وہ تینوں چیزیں پورے احترام کے ساتھ نور فاطمہ کے ہاتھ سے لے لیں۔ میرے لیے ایک دعا ضرور کرنا نور فاطمہ، اللہ مجھے تمہاری طرح صبر عطا کر دے، اس نے کہا۔ جدوں ہاتھوں کچھ گوائیں گا ادوں پتہ لگ جائے گا صبر کی شے ہوندا ہے، نور فاطمہ نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے اونچے دانت ایک بار پھر اپنی نمائش کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ جو اپنے گلے میں توق تم نے اپنے ہاتھوں میں ڈال لیا ہے نا، اس کا بوجھ اٹھاتے کہیں ہلکان نہ ہونے لگو، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ عشق اور جنگ دونوں میں سب سمجھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، ابھی تو بی بی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ دانت بھی ہاتھی کے دانتوں کی طرح نمائشی ہیں، دکھانے کے ہیں صرف، اصل تو وہ چیز ہے جو دل میں ہے اور پھوٹی پڑتی ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ لڈو جو پھوٹے پڑ رہے ہیں بور کے ثابت نہ ہو آگے چل کے۔ چلو ہٹو منحوس ماری ناس پیٹی، جب سے یہ کام سر انجام پایا ہے ایک بھی مبارک بات تمہارے منہ سے نہیں نکلی۔ کیا کروں، خدا لگتی کہنے کی عادت ہے، لگی لپٹی نہیں آتی مجھے۔ خوب جانتی ہوں تمہیں لگی لپٹی آتی ہے یا نہیں، لوگوں کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر آشیروادیاں اور مبارک بادیاں دینے والی کو آج لگی لپٹی کہنا بھی بھول گئی۔ قربان جاؤں میں تمہارے رنگ بدلنے کے۔ لوگ لوگ ہیں اور تم ہو۔ میں کیا کروں، مجھے اس بات کو سوچ کر ہول اٹھتے ہیں کہ یہاں کسی کو علم ہو گیا کہ اسلام آباد والے نے ڈولی اٹھا لی ہے تو کیا ہوگا۔ ڈولی اٹھا لی ہے، ارے کم وقت، تم ایسے بولیں جیسے کسی نے جنازہ اٹھا لیا ہو کسی کا، اور اپنی زبان کے آگے کوئی خندق کھودو۔ اللہ کی بندی، جو بات منہ سے نکالنے کی نہیں ہوتی وہی تمہارے گلے سے پھٹے ڈھول کی طرح بج نکلتی ہے۔ تو میں کیا کروں، وہم ہے نا، کسی بھی رنگ میں صحیح زبان سے نکل ہی آتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا اپنے عاشقوں کی فہرست اتنی بڑھا لو کہ قدم قدم پر بارود بھری سرنگیں بچھ جائیں۔ چلو تم سوائے ڈرانے کے کوئی کام نہیں کر سکتی، جبکہ میرا تو دل چاہتا ہے چھت پر چڑھ کر بلند آواز میں گاؤں، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اف میری مدھو بالا، کہیں ترنگ میں آ کر ایسا نہ کر دینا، جانتی ہو نا تیفے لاٹر کی چھت تو اس چھت کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے، اور کیا ہے کہ اس کے کانوں کے پرت بڑے ہی پتلے ہیں۔ چلو بھاگو یہاں سے، باہر دروازے پر مولوانوں کا شاگرد دستک دے رہا ہے، اسے کھانا باندھ دو، یہاں کھڑی تو محض دل ہی دہلائے جا رہی ہو۔ جا رہی ہوں، تم خود کو سچ سننے کے لیے تیار رکھا کرو میری لاڈو۔ اسلام آباد والے کے چکر میں کافرستان میں آگ لگ گئی تو کیا ہوگا یہ بھی سوچو۔ اس نے اس چھوٹے سے گھر کے گیٹ پر نصب کال بیل کو تیسری مرتبہ دبایا اور جواب کا منتظر ہوا۔ چوتھی بار بیل کرنے سے پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ شاید گھر پر کوئی نہیں تھا، لیکن چوتھی بار بیل کے جواب میں بیل کے ساتھ نصب انٹرکام پر آواز ابھری۔ کون؟ اس نے جواب میں آہستہ آواز میں اپنا نام بتایا۔ 10 سیکنڈز کے بعد گیٹ کھل گیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت کسی کے گھر جانے کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں، اس نے بغیر تمہید باندھے کہا۔ کسی کے گھر جانے کے لیے یقیناً موزوں نہیں، مگر اپنے گھر آنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا، جواب میں اس نے اس چھوٹے سے گھر کی مالکن فضہ ظہور کو کہتے سنا تھا۔ اندر آ جاؤ بلا جھجک، وہ ایک طرف ہوتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ، وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا سوتے سے اٹھ کر سیدھے چلے آئے ہو، اور تمہارے چہرے پر اتنی وحشت کیوں طاری ہے؟ ایک عجیب سی خواری ٹپک رہی ہے تمہارے حلیے سے، وہ اسے 2 قدم آگے چلتے ہوئے بولی۔ یوں ہی سمجھ لیں طویل نیند سے جاگا ہوں اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ گھر کے داخلی دروازے میں رکی اور اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی۔ لگتا ہے بری طرح ہڑبڑا کر جاگے ہو۔ شاید، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا۔ آرام سے بیٹھو، بے تکلفی سے، بغیر جھجکے۔ لاؤنج میں آ کر اس نے صوفے پر رکھے کشن ترتیب سے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اس نے اس کی بڑی ہوئی شیف، الجھے بالوں اور شکنوں سے بھرپور ٹراؤزر اور شرٹ کو دیکھا۔ اس نے پیروں میں فلپ فلاپس پہن رکھے تھے، اتنے عمومی حلیے میں وہ کہاں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا؟ اس کے دل میں یہ سوال کرنے کی خواہش ابھری، لیکن اس نے اس سوال کو زبان پر نہ آنے دیا۔
भूख भी लग रही होगी, खाना लाऊं? जी ज़रूर। वो सीधा होकर बैठा। आपको जहमत तो नहीं होगी? नहीं होगी, बेफिक्र रहो। वो लाउंज से मुंसलिक ओपन किचन में चली गईं। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ तुम, ये साथ ही बेडरूम है और उससे अटैच्ड वॉशरूम। स्टोव पर फ्राइंग पैन रखते खाने के लिए कुछ बनाते हुए वो बोली। हाँ ये ठीक है। वो उठकर मेज़बान के बताए बेडरूम में चला गया। ये एक छोटा सा गेस्ट बेडरूम था गालिबन, क्योंकि उसमें मौजूद फर्नीचर को सफ़ेद चादरों से ढका हुआ था। वो वॉशरूम में गया। सिर्फ 2 रातों के अंदर अंदर क्या से क्या और कहाँ से कहाँ तक देख आया मैं। मुंह पर पानी के छिपाके मारते हुए उसने वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। उसे अपने चेहरे पर थकावट के साथ साथ अज़महलाल भी नजर आया। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर गीले हाथ मुंतशिर बालों में फेर कर उन्हें सीधा करने लगा। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी मेज़बान के सामने मौजूद था। आज मैंने अपने लिए चिकन विद चीज़ बॉल बनाया था। तुम्हारे लिए जल्दी में ये स्पेगेटी बनाई है। थोड़े मशरूम्स पड़े थे और चिकन पीसीस भी। मेरी अपनी रेसिपी है, ट्राई करो, बहुत बुरी नहीं होगी। ये थोड़े फ्राइड राइस भी हैं, चखो। मैं बहुत बुरी कुक नहीं हूँ। वो मुंह हाथ धोने और बालों को गीला करके सीधा करने के बाद ओपन किचन में रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल की तरफ आया तो वो उसके सामने फुर्ती से प्लेटें और कांटे चम्मच रखते हुए बोली। हाँ, 1 प्याला स्वीट एंड सॉर सूप का, अलबत्ता मैंने इंस्टेंट सूप के पैकेट से बनाया है। पहले उसे पियो, तुम्हारी थकन कम करने में मदद देगा। चौधरी सरदार के पुरतकल्लुफ़ डिनर और नूर फातिमा की रोटी पर रखे प्याज, कैरी और हरी मिर्चों की चटनी से लेकर इस इंस्टेंट सूप और स्पैगेटी तक का सफ़र कितना तवील है। कैसे कैसे तजर्बों से भरपूर और कितनी तलखियों को साथ लिए हुए। उसने खामोशी और दिलचस्पी के साथ खाना खाया। उसे शदीद भूख लग रही थी और खाना वाकई अच्छा बना था। उसने खाना बनाने वाली के हाथ के जायके का दिल ही दिल में एतराफ़ किया। वो भी उसे खामोशी और तफसील से खाना खाते हुए उतनी ही खामोशी से देखती रही थी। मुझे लगता है मैंने सब ख़त्म कर दिया। आपको अपने साथ खाने में शरीक होने की दावत देना भी भूल गया। मुझे शदीद भूख लग रही थी। पेट भरकर खाना खाने के बाद उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं लंच नहीं लेती, इसलिए रात का खाना जल्द खा लेती हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा और उठकर बर्तन समेटने लगी। तुम लाउंज में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, उसने कहा। आपके पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक रखा है तो बताएं, मैंने ज़्यादा खा लिया है, वो बेतकल्लुफ़ी से बोला। फ्रिज में देखो, कुछ टिन रखे हैं शायद, उसने उतनी ही बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। उसने उठकर फ्रिज खोलकर एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन निकाला और लाउंज में आकर बैठ गया। आपका सेल फोन यहीं कहीं रखा है या अंदर है कहीं? उसमें क्रेडिट तो होगा। उसने सर उठाकर सामने किचन में मसरूफ़ मेज़बान को देखा। क्या बात है? वो उसकी तरफ घूमी। मुझे यकीन है किसी राहजन के हाथ नहीं लगे तुम। राहजन? उसने सॉफ्ट ड्रिंक का कैन सोफे के बाजू से हौले हौले टकराते हुए दोहराया। राहजनों की भी तो कई किस्में होती हैं ना। उसने एक नज़र उसके सेल फोन पर डाली और फिर सर हिलाया। चलें, रहने दें, आपका नंबर देखकर किसी के ठिठक जाने का अंदेशा है। वो अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे खींचते हुए बोली। राहजनों की कौन सी किस्म से जा टकराए तुम? राहजन से वास्ता तो शायद किसी और का पड़ा, मैंने तो सिर्फ उससे तारुफ हासिल किया है अभी, वो कुछ सोचते हुए बोला। किसका वास्ता पड़ा राहजन से? वो छोटी सी तश्तरी में कॉफ़ी के कप रखे उधर आई और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। शायद बहुत सौ का, शायद हर किसी का, शायद आपका भी। उसने अपनी मेज़बान की तरफ गौर से देखा। बॉस की ऊपर वाली मंजिल टेढ़ी हो रही है, लीनिंग टावर की तरह, राजी ने उसरात ज़ूफ़ी को बताया। वो तो जाहिर ही है, ज़ूफ़ी ने इत्मीनान से जवाब दिया। बॉस की शख्सियत की फाउंडेशन में गड़बड़ है और तुम जानते हो, फाउंडेशन कमज़ोर हो तो इमारत उतनी ही कमज़ोर होती है जैसा लीनिंग टावर। लीनिंग टावर के टेढ़ा होने में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बॉस के पास बज़ाहिर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। वो काइयाँ आदमी है, उसे पता है कि कैसे क्या छुपाया जा सकता है, फैक्टर्स भी और उनके आफ्टर मिथ्स भी। उस जैसों के लिए ये करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये बोलो कि आज ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये ख्याल आया? ज़ूफ़ी ने पूछा। आज उसने हर तरफ एक क़यामत सी मचाई हुई थी। साद सुल्तान के वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे थे कहीं, उनका फ़ोन बंद था और वो कहाँ था किसी को कुछ खबर नहीं। वो कहाँ था ये तो कई दिन से किसी को मालूम नहीं था। मेरा ख्याल है कि दोनों बाप बेटों ने ऐसा कोई मुआहदा कर रखा है जिसके तहत साद सुल्तान एक मखसूस वक्त के लिए अपने वेयर अबाउट्स बताए बगैर गायब रह सकता है। तो आज क़यामत का सूर क्यों फूंका गया? अगर एग्रीमेंट है तो आज इस मुआहदे के तहत साद सुल्तान को ऑफिस में मौजूद होना चाहिए था, मगर वो नहीं आया। ओह, ज़ूफ़ी ने होंठ सकोड़े। फिर बस आखिरी खबरें आने तक तलाश जारी थी। मैं तो पेंट्री स्टॉक चेक करने के बहाने खिसक आया, वरना अभी तक उसी सरगर्मी में मुब्तला होता। ज़ूफ़ी बेख्तियार हंस दी। लेकिन एक बात है, बॉस वाकई परेशान था, यूं जैसे उसका जहन माऊफ हो गया हो।
وہ بہکی بہکی حرکتیں کر رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا جو سامنے آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ انٹرسٹنگ، زوفی نے شانے اچکائے۔ سعد سلطان بچہ تو نہیں ہے؟ باس کے لیے تو ہے، راضی نے سر ہلایا۔ دیکھتے ہیں صبح تک کیا ہوتا ہے، اگر وہ واپس نہ آیا تو تم نئی پریڈ کے لیے تیار رہنا، زوفی نے جمائی لیتے ہوئے کہا اور کمفرٹ اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اللہ کرے وہ صبح تک آ جائے، ورنہ باس نے تو ملک کے کونے کونے میں موجود کنووں میں بانس ڈلوا دینے ہیں۔ راضی کا لہجہ پریشانی لیے ہوئے تھا۔ پھر تم کوشش کرنا کہ باس سے ڈھونڈ کر لے آنے والے کے لیے بڑا سا انعام اعلان کروا دو، کسی کو بانس ڈالنے کا فائدہ بھی تو ہو۔ زوفی نے اگلی جمائی روکتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ راضی چت لیٹا نائٹ بلب کی روشنی میں چھت کو گھور رہا تھا۔ اسے آنے والے کل سے خوف آ رہا تھا۔ تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا؟ نادیہ نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کے سوال پر اسے مسکرا کر دیکھا۔ ایک ایسی چیز جس کی موجودگی ماحول کو معطر کر رہی ہو، اس کی سمت کا اس کے پتے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک ایسا اندازہ ہے جو میرے قد سے بہت بڑا ہے، میں واقعی سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ چلے ہم الفاظ بدل لیتے ہیں، نادیہ نے اپنے قریب رکھے کشن کو جو وہ کمر کے پیچھے سے نکال کر سائڈ پر رکھ چکی تھی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف تاریکی کا راج ہو، وہاں آنے والی مدھم سی روشنی کی سمت بھی کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، نہ ہی اس کے لیے کوئی کتب نما درکار ہے۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ تمہیں الفاظ کا استعمال اچھا کرنا آتا ہے، وہ مسکرائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو بہت محدود سی زندگی گزاری ہے، اس لیے میرے پاس الفاظ بھی بہت کم ہیں، مگر مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھی اچھی باتیں کرتی ہی چلی جاؤں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور کہتے کہتے تھوڑا توقف کیا۔ اور میں اس چیز کو اس بات کی علامت کے طور پر لے رہی ہوں کہ میں ٹھیک جگہ پہنچی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری عمر میں جذباتی پن اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس عمر میں چیزیں عین ویسی ہی دکھائی دیتی ہیں جیسے انسان دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تم نے بھی ایک بات فرض کر لی ہے کہ آج کل جذبات کی جس یلغار نے تمہارے اندر ادھم مچایا ہوا ہے، اس کی تسکین، اس کی گتھیوں کا سرا، اس کے متعلق رہنمائی تمہیں مجھ سے مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بغیر جانچے اور پرکھے میں تمہیں مینارۂ نور یا چاہے عطر نظر آ رہا ہوں۔ ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنے اندر ادھم مچانے والے انقلاب کو پرکھو، سمجھو، اس کا تفصیلی جائزہ لو اور فیصلہ کرو کہ یہ کہیں کوئی وقتی ابال تو نہیں، اور اگر جان جاؤ کہ ایسا ہی ہے تو اس پر شرمندہ مت ہونا، کیونکہ زندگی کے مختلف ادوار میں وقتی انقلاب جن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے آتے ہی رہتے ہیں۔ میرے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا، نادیہ نے غیر جذباتی انداز میں کہا۔ میری زندگی اب تک کچھ زیادہ آسان نہیں گزری۔ جس جذباتی ادھم کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا داخلہ اکثر آسودہ زندگیوں میں اور شخصیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بقا کی جدوجہد کرتے گزاری ہے۔ میرے جیسی زندگیوں میں جذباتی ابال کا گزر بہت ہی کم ہوتا ہوگا۔ میں واقعی کسی راستے کی تلاش میں ہوں، میں واقعی کسی منزل کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہتی ہوں، اور میں واقعی کسی الوہی ہستی سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو جانا چاہتی ہوں، اور اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ لیکن وہ ایک بار پھر رکی اور اپنے مخاطب کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے، لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے پھر سے کہنا شروع کیا، مجھے لگتا ہے کہ عمر بھر اگرچہ میں نے لاشعوری طور پر گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے، کچھ گناہ انسان لاشعوری طور پر کر جاتا ہے جو شاید اس کی نظر میں غیر اہم، معمولی اور نظر انداز کر دیے جانے والے ہوتے ہیں، مگر پکڑ ان کی بھی ہوتی ہے۔ شاید ایسے ہی کسی گناہ کے پاداش کے طور پر آپ مجھے اور میری درخواست کو سنجیدگی سے سننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز اس کے لہجے کی غیر معمولی سنجیدگی کے باوجود لرز گئی اور شاید بھرا بھی گئی تھی۔ تمہارا اصل کہاں سے متعلق ہے؟ وہ جیسے ٹھٹک کر بولے تھے۔ پاکستان سے، نادیہ کے لہجے میں تیکن اترا۔ یہاں کب سے رہ رہی ہو؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ میں یہاں رہتی نہیں، آئی ہوں پڑھائی کے دوران چند مہینوں کا وقفہ کر کے میں صرف آپ سے ملنے اور آپ سے باتیں کرنے یہاں آئی ہوں۔ ملا کرو، آتی رہا کرو۔ انہوں نے اٹھ کر نادیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا واقعی؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ نادیہ کی آنکھوں میں مسرت اور بے یقینی تھی۔ یقین کی کچھ منزلیں ہوتی ہیں، لیکن ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ چلو پہلا قدم اٹھاتے ہیں، آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دھند کے اس پار تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے۔ مہنور، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سعد کہاں ہے؟ میں نے ایک ضروری کام سے اسے کال کرنے کی کوشش کی، لیکن یا تو اس نے نمبر بدل لیا ہے یا پھر نہ جانے کیا بات ہے کہ اس کے نمبر پر کال نہیں ہو رہی، نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ فاطمہ خالہ۔ مہنور نے اپنے سیل فون پر فاطمہ خالہ کا پیغام پڑھا اور سٹپٹا گئی۔ سردار چاچا، کھاری، فاطمہ خالہ، 3 مختلف نوعیت کے لوگ
गुजरे कल से अब तक साद के मुतालिक उससे सवाल कर रहे थे, जिनमें से 2 को साद से ज़रूरी बात करनी थी और ज़रूरी काम भी था। ये क्या हो रहा है? उसने बारहा खुद से सवाल किया और एक बार फिर साद के नंबर पर कॉल की। हस्बे तवक्का नंबर बंद था। क्या ये ज़रूरी था कि तुम्हें हर थोड़े अरसे बाद मेरे लिए शराब बन जाना था? तुम गायब और मैं तुम्हारी तलाश में सरगर्दा। एक सहरा है जिसमें शराब कभी आप महसूस होता है और फिर दोबारा से शराब में बदल जाता है, और मैं हूँ कि दिल पर काबू रखकर उस सहरा में हाथ पांव मारती भटक रही हूँ। उसने अपने आंसू हाथ की पुश्त से साफ किए और अपने बैग में साथ लाए कपड़े तरतीब से रखने लगी। उसे वो दिन बुरी तरह याद आ रहे थे जब इस्लामाबाद से लाहौर वापस आने के बाद उसे इसी तरह साद का नंबर बंद मिलता था और वो उसको कॉल करके एक मखसूस जवाब सुनते नहीं थकती थी। उसने एक बार फिर साद के नंबर पर कॉल की और मायूस होते हुए बेध्यानी में अपने रवाबत में महफूज नामों की लिस्ट देखने लगी। चैटर बॉक्स CH से शुरू होने वाले नामों में चचा सरदार के अलावा सिर्फ यही एक नाम महफूज था। उसने ज़ेरे लब ये नाम दोहराया, इब्राहिम। उसके जहन में झमाका हुआ। अगले लम्हे वो उस नंबर पर कॉल कर रही थी। हेलो इब्राहिम, ये मैं हूँ महानूर। तुम्हें याद हूँ क्या मैं? दूसरी तरफ से कॉल वसूल किए जाने के बाद उसने बगैर तमहीद के कहना शुरू किया। ओह महानूर। दूसरी जानिब से भी बगैर किसी ताज्जुब के इजहार के जवाब दिया गया। महानूर, क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि साद कहाँ है इस वक्त? वो जिस सवाल का जवाब पाने के लिए ये राब्ता कर रही थी, वह सवाल खुद उसके सामने ला खड़ा कर दिया गया था। क्या तुम्हें भी नहीं मालूम कि साद कहाँ है? उसका आस निराश की कैफियत में मुब्तला दिल बहुत अंदर कहीं डूब गया। नहीं, और मैं उसके बारे में खासा परेशान हूँ। वो शायद इस्लामाबाद वापस आ गया था, महानूर ने अटक अटक कर कहा। इस्लामाबाद? दूसरी तरफ से कहा गया। इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर नहीं है महानूर, हम उसे हर तरफ हर जगह तलाश कर चुके। इब्राहिम प्लीज़। महानूर की आवाज़ शिद्दत गम से लरसने लगी। प्लीज़, जैसे ही उसका कुछ पता चले मुझे फ़ौरन बताना। प्लीज़ मेरा नंबर महफूज कर लो प्लीज़। ज़रूर महानूर, दूसरी तरफ से मुतासिर होते हुए कहा गया था। मैं साद के लिए तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ। ओह, महानूर ने फ़ोन बंद करके आंखें मींची। दुनिया में कोई दूसरा जी रूह तो है जो उसके लिए मेरे जज्बात को समझता है, उसने सोचा था। कितना रोक रहे हैं सब बीबी, मगर तुम हो के रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ताई साबरा ने महानूर की पुश्त पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। महानूर, बाजी को इसी तरह वापसी की चढ़ती है। रज़िया जो खारी वाले गम की गहराइयों से ताज़ा ताज़ा बाहर निकली थी, बगैर सोचे समझे बोली। याद नहीं आपको बीबी जी? इसने चौधराइन को याद दिलाया। पिछली दफ़ा भी जब महानूर बाजी को अपनी मर्जी का बांदर वाला नहीं मिला था मंगू के मेले पर, ये इसी तरह तेज़ो तेज़ी वापस चली गई थी। हाँ, कहती तो तू ठीक है, चौधराइन ने सर पर दुपट्टा जमाते हुए कहा। हमारी लाडली है ना, बहुत मनमोजी है, जो दिल में आया कह दिया। जब मूड ख़राब हुआ तो ज़िद करके अड़ गई। उन्होंने प्यार भरी नज़रों से महानूर की तरफ देखते हुए कहा। महानूर बाजी को अपनी मर्जी का बांदर वाला नहीं मिला था मंगू के मेले पर। महानूर ताई साबरा की बात नहीं सुन रही थी। उसका ध्यान रज़िया की कही बात में अटक कर रह गया था। बंदर वाला, साईं, कुम्हार, फोक मेला का गायक, स्केचेस का खरीदार, एक हंसता मुस्कुराता बोलता कहता चेहरा उसकी नज़रों में अपनी शबीह जमाए बैठा था। ना उसके हटाए हटता था, ना ध्यान किसी और चीज़ या चेहरे की तरफ होने देता था। ये कैफियत क्या थी उसकी अभी तक समझ में नहीं आया था। वो किसी इम्तिहान में पड़ गई थी या आजमाइश से गुजर रही थी। एक शख्स के मनचाहा बन जाने का जुर्म कर बैठी थी, जो अनचाहे शराब की असीर हो गई थी। जिधर ध्यान करती थी वही चेहरा नज़र आता था, बाकी चेहरे जैसे अपने शनाख्त गंवा बैठे थे। मैं तो कहती हूँ बस 2 दिन और रुक जा बेटी। आज पिछले पहर मैंने दर्स की महफिल करानी है, नात भी होगी, गाना बजाना तो पूरा साल करते हैं। एक शाम उसका जिक्र सुन लेंगे तो बाकी की शामें अच्छी गुजर जाएंगी। ताई साबरा ने एक बार फिर महानूर को मुखातिब किया। नसरीन, मौलवी की बीबी को पैगाम दे दिया है कि नहीं? वो ख्याल आने पर अपनी मसाहिबाओं को पुकारने लगी। क्या कहती थी, आएगी कि नहीं? वो किसी से पूछ रही थी। अच्छा आएगी, किसी के जवाब से मुतमईन होते हुए वो बोली थी। उसे कहना था कि टाइम पर पहुंच जाए। एक हिदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा था, और उसे भी पैगाम देना ज़रूर, नवी वोटी को। उसकी अभी तक रोटी भी नहीं की हमने। शादी पर 4 दिन और 4 रातें दे के चढ़ती रही थी। पूरा पिंड रोटी खाता रहा, तो क्या उसने नहीं खा ली होगी रोटी? अब अलग से रोटी करनी है आपने शहजादी की। रज़िया ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, तू तो काम देखकर ही डर जाती है। ताई साबरा ने गुस्से से रज़िया को डांटा। चल उठ, जाकर जो चांदनियाँ मंगवाई हैं बाजी मरियम के घर से वो साफ़ सुथरी है ना? बाजी मरियम भी बड़ी अल्लाह वाली बंदी है। अभी तो इन चांदनियों के पैकेट भी नहीं खुले थे कि उन्होंने मुझे भेज दी। मैंने भी चौधरी साहब से कह दिया है कि मैंने चांदनियाँ नहीं वापस भेजनी।
डबल रकम भेज दें बाजी मरियम को, वो खुद ही नई खरीद लेंगी। ताई साबरा की गुफ्तगू के दौरान उनकी मुलाजमाओं की आमदरफ्त जारी थी। सहन में बड़ी बड़ी देगें धोई जा रही थी, बर्तनों के आपस में टकराने की आवाज़ें आ रही थीं। एक हंगामा था जो बरपा था। महानूर ने उस चहल पहल के दरमियान बैठे बैठे अपने अंदर झांक कर देखा। वहाँ वीरानी थी और खामोशी भी। सब कितने खुशबाश हैं और कितने शादबाद। उसने आँख में उतरी हल्की सी नमी को उंगली से छूते हुए सोचा, चल शाबाश मेरी धीरानी, अपना सामान इधर ही मंगवा ले। आज मिलाद शरीफ देख के कल सवेरे ठंडे टाइम निकल जाना। ताई साबरा ने एक बार फिर उसे पुचकारते हुए कहा। कल सुबह तक तो मेरे और उसके दरमियान न जाने और कितने पल, कितने घंटे, कितने दिन और कितने कोस हायल हो जाएंगे, उसने दिल में जवाब दिया। इब्राहिम ने कोई इतला दी, ना ही उसका अपना नंबर ऑन हुआ। अब के दिल में हुक सी उठी। न आप आए न भेजे पतियाँ, कानों से आवाज़ टकराई। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, किसी ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। ओखे पेंडे लमिया ने रावा इश्क दिया। कहीं दूर कोई एक तारा बजाता गा रहा था। यार डाडी इश्क आतिश लाई है। किसी आवाज़ ने अल्फाज बदलकर गाना शुरू किया। बारहा सुने हुए लफ्ज़ों का मफहूम अचानक समझ आने लगा था। कैफियत खुद पर गुजर रही थी और लफ्ज़ों में छुपे पैगाम डिकोड होने लगे थे। मैं अब चलता हूँ, खाली कप मेज़ पर रखते हुए उसने कहा। इस वक्त कहाँ जाओगे? जवाब में सवाल आया। घर जाना है क्या? दूसरा सवाल वारिद हुआ। घर? वो मुस्कुराया। आपको पता है मैं अपनी मलकियत में कुछ घर होते हुए भी, अपने पास 2 मुख्तलिफ मुल्कों की दोहरी शोहरियत रखते हुए भी, अपने पास दुनिया के कई मुल्कों में जा सकने का इख्तियार रखते हुए भी इस पूरी कायनात में जिला वतन हूँ। भटकते रहोगे जो यूं ही खुद पर खुद साख्ता जिला वतनी तारी रखते रहे। एक उम्र चलते रहोगे, घर नहीं आएगा। मंजिल पर पहुँच कर भी मंजिल को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो रास्तों का कोई नक्शा है, ना ही निशाने मंजिल की कुछ खबर। उसकी कॉफ़ी की खाली प्याली में नकरई चम्मच चलाते हुए उन्होंने जवाब दिया। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो सीधा होकर बैठते हुए बोला, मगर बेबस हूँ, बेइख्तियार हूँ। मामले का सफ़ा जगह जगह से फटा हुआ है और कागज़ इतना खस्ता है कि हाथ लगाने से मज़ीद फटता है। ये बात नहीं है, मेज़बान मुस्कुराई। हकीकत का सामना करना चाहते भी हो और उसके उरियां होकर सामने आने पर आंखें मींच लेते हो, क्योंकि आंखें खुली रखकर देखने से ताश का वो महल जिसके फर्श पर मेरे कदम जमे हैं उखड़कर हवा में बिखर जाने का खतरा है। फाउंडेशन माय डियर मैम, उसने मेज़बान की तरफ देखा। बुनियाद उखड़ जाए तो इंसान बेशनाख्त हो जाता है। तो फिर डटे रहो ताश के उस महल में, अब जिसके तुम क्राउन प्रिंस हो। क्यों बिला वजह इस खोज में जाते हो कि जो रॉयल ब्लड तुम्हारी रगों में दौड़ता है उसका रंग नीला है या सुर्ख? नीला सुर्ख की परवाह नहीं, सफ़ेद और स्याह से डर लगता है। जो इनमें से कोई रंग निकल आया तो मसला बन जाएगा। मसलों से डरते हो? मसला तो मैं भी हूँ, मसला तो तुम भी हो, वो गुनगुनाते हुए बोली। यही तो सारा मसला है कि मसला तो आप भी हैं, मसला तो वो भी हैं और मसला तो मैं भी हूँ, वो बरजस्ता बोला। उसकी मेज़बान के चेहरे पर लम्हा भर को एक तारीक साया लहराया और अपनी नामहसूस झलक दिखाकर गायब हो गया। अच्छा एक बात तो बताएं, फिर वो अचानक बोला। पूछो। ये और बात है कि अब मुझे तुम्हारे ये सवाल फूंक फूंक कर सुनना चाहिए, उसने सोफे की पुश्त से कमर टिकाते हुए कहा। मुझे लगता है कि जले दूध का ओरिजिन एक ही है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, लिहाजा छाछ भी बगैर तफ्तीश और तसल्ली के नहीं पीनी, ना मैंने ना आपने। वो दूध जिसमें पानी ज़्यादा और दूध कम हो, जल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे दूध का ख़रीदार इस तरह भी नुकसान में, यूं भी नुकसान में। मेज़बान का लहजा जहरखंद हो गया। यही तो आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी का शिकार लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान भी कर डालते हैं। नुकसान तो जो होने थे हो चुके, अब तो ये भी याद नहीं कि लकीर कैसे पीटी जाती है, वो पहलू बदलते हुए बोली। बस तो फिर यूँ समझिए मैम कि मैं दोबारा से आपको लकीर पीटना सिखाना चाहता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। क्या फ़ायदा, सांप तो कभी का निकल चुका। सपोलिया पीछे छोड़ गया भोला सांप, सपोलिया नहीं बल्कि सपोलिए। आप उन्हें ही पीट कर दिल का कुछ गुबार कम कर लीजिएगा। रहने दो, वो जो एक कैफियत होती है ना जिसका नाम है बेहिसी, वो दिलो जान से मेरे यहाँ बसेरा कर चुकी है। लिहाजा ये मारा पीटी और उखेड़ा खाड़ी चाहे उन मुर्दों की हो जो कब के गड़ चुके, उनका जिक्र सुनकर भी कोई ख़ास वलवला दिल में नहीं उठता। आपकी ये बेहिसी सांप के लिए नेमत साबित हो सकती है। वो अपना फन उठाए मज़ीद अकड़ कर चलता होगा। आप जैसे लोग जो ना सांप का फन कुचलने के कायल हैं, ना ही लकीर पीटने के। अब के वो नीची आवाज़ में बोला। हाँ वो लंबा सांस लेने के बाद बोला।
کیا آپ مجھے اپنا وہ اسٹوڈیو ایک مرتبہ پھر دیکھنے کی اجازت دے سکتی ہیں جو میں نے پہلے دیکھ رکھا ہے؟ کیا کرو گے دوبارہ دیکھ کر؟ وہاں کیا رکھا ہے دیکھنے کو؟ وہ تھوڑے توقف کے بعد بولی۔ آپ اس اسٹوڈیو کے بارے میں خاصی بے نیاز ہیں، جبکہ میرا یہ معاملہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوبارہ بلکہ بار بار دیکھنے کی ہوس ہے والی صورتحال میں ہوں۔ اچھا رکو، میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ یہ اس کی چابی ہے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس نے ایک چابی اس کی طرف بڑھائی۔ راستے سے تم واقف ہو، خود ہی چلے جاؤ اور دیکھتے رہو جب تک دیکھنا چاہتے ہو۔ آپ نہیں چلیں گی میرے ساتھ؟ سعد نے اس کی ہتھیلی پر رکھی چابی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے ہتھیلی پر دھری چابی اٹھائی اور پاؤں میں چپل پہن کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں، وہاں ہے نا؟ ہاں بالکل، میزبان نے جواب دیا۔ کمال ضبط کی اس سٹیج کا نام کیا ہو سکتا ہے جس سے میں اس وقت گزر رہا ہوں؟ بلال سلطان نے اپنے سامنے رکھی فائلز کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جو بھی نام ہے اور جو بھی سٹیج ہے، میرے جیسے شخص کا شاید یہی علاج ہے۔ انہوں نے سنہری فریم کا قیمتی چشمہ آنکھوں سے اتارنے کے بعد آنکھوں کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے مسلا۔ کیا وہ کوئی خزانہ ہے جس کے چوری ہو جانے یا گم ہو جانے کا خدشہ ہے؟ انہوں نے اپنے سامنے پھیلی دیوار کی طرف دیکھا۔ یا اس میں کسی غفلت کے سبب کمی آ جانے کا ڈر ہے؟ شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے خود ہی فیصلہ دیتے ہوئے سوچا۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ اس پوری دنیا میں شاید وہی ہے جس سے میں نے صحیح معنوں میں دل لگایا ہے۔ ٹو دا ورلڈ یو آر ون آف مینی، بٹ فار می یو آر آل دا ورلڈ۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی فائلوں میں سے ایک میں جڑے پہلے صفحے پر قلم سے سنہری الفاظ لکھے۔ اور ٹریجڈی نہیں بلکہ کامیڈی یہ ہے کہ وہ میری اس کیفیت سے بخوبی آگاہ ہے، اسی لیے میرے ساتھ ایک عرصے سے لکن میٹی، چھپن چھپائی، ہائیڈ اینڈ سیک یعنی ایک ہی کھیل مختلف زبانوں میں کھیل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے لکھے الفاظ کے نیچے بے دھیانی میں لائنیں کھینچتے ہوئے سوچا۔ لیکن وہ ایک پیشہ ورانہ ذمہ دار شخص ہے، اور پیشہ ورانہ ذمہ دار شخص جیسے الفاظ کی حقیقی تصویر ہے۔ پھر انہوں نے مزید الفاظ اس کاغذ پر نوٹ کیے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے مجھے کل سے اب تک بے چین کر رکھا ہے۔ اسے پرسوں تک اس شہر میں اور کل صبح اس دفتر میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے اب تک اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑائی۔ کون سا کام کس دن کتنے بج کر کتنے منٹ پر سر انجام دینا ہے، وہ اپنے حساب کتاب میں کبھی کمزور نہیں رہا۔ اس دفتر میں کام کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے دیکھ کر گھڑی کی سوئیاں درست کی جا سکتی ہیں۔ پھر اب تک وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بے چینی سے دائیں بائیں دیکھا اور اپنا فون اٹھا کر کال ملانے میں مصروف ہوئے۔ ہاں، کیا پتہ چلا؟ دوسری طرف سے کال وصول کیے جانے پر انہوں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ گاڑی بلو ایریا میں کھڑی ہے، ساجد نے بتایا ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ مائلیج کتنی ہے؟ چیک نہیں کیا سر۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے، اب تم لوگ اپنا اپنا کام کرو۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کہیں قریب ہی موجود ہو مگر نظروں سے دور ہو۔ انہوں نے اپنے سامنے موجود کاغذ پر مزید الفاظ رقم کرتے ہوئے لکھا۔ ان کے سینے میں بے چینی سے دھڑکتے دل کو قدرے سکون حاصل ہوا تھا۔ مولوی سراج سرفراز نے تسبیح کے دانے گراتے گراتے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی رابعہ بی بی پر ڈالی، جن کا دھیان کمرے میں موجود کسی چیز کی جانب نہیں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ سعدیہ کی جدائی نے رابعہ بی بی کی صحت پر خاصا اثر ڈالا۔ مولوی صاحب کے ذہن میں خیال آیا، نہ کوئی رنگ روپ رہا ہے نہ صحت باقی ہے۔ عجیب ہی ہوتی ہیں یہ بیبیاں بھی۔ ایک فرض بحسن و خوبی پورا ہو گیا، یوں کہ نہ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آیا۔ پھر بھی پریشان حال بیٹھی ہیں، کیسی ناشکری ہے، کتنی بے وجہ کی بے اطمینانی ہے۔ دوسری طرف سعدیہ ہے، میں ابھی کل ہی تو اس سے مل کر آیا ہوں، اس کے تو مانو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ ایسی بھولی ہے اپنی خوشیوں میں مگن ہو کر کہ واپس ادھر پل بھر کی ملاقات کو آنے کو جی نہیں چاہا کبھی اس کا۔ کسی بھی قسم کے تفکر سے آزاد مولوی صاحب نہ جانے کس اسم کا ورد جاری رکھتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ آج تو لگتا ہے گھر میں کچھ پکا بھی نہیں۔ آج کیا کئی دن سے کچھ نہیں پکا۔ جس روز سے فارم ہاؤس سے واپسی ہوئی ہے، گھی میں ملی شکر یا پھر دہی کے ساتھ ہی روٹی کھانے کو ملتی ہے۔ بہت ہوا تو دہی میں پودینہ پیس کر ڈال لیا۔ سعدیہ نے تو چند ہی دن کھانا بنایا تھا، ورنہ رابعہ بی بی ہی کھانا بناتی تھی۔ سادگی اور غنا کی قائل تو سدا سے تھی، مگر ایسا فقیرانہ انداز پہلے کبھی نہ تھا۔ بھلا ہو قائم دین کا جو کہتا ہے، مولوی جی پیشی اور ڈگر کے درمیانی وقفے میں صرف کھانا کھانے کے لیے گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا لمبا راستہ بھری دھوپ میں چل کر کہاں جائیں گے؟ ہم آپ کو کھانا یہی مسجد میں پہنچا دیا کریں گے۔ سو شکر کہ دوپہر کی روٹی ڈھنگ سے ملنے لگی ہے 2 دن سے۔
آج بھی کیا بھون کر تیار کیا تھا مرغ کا قورمہ قائم دین کی گھر والی نے۔ مرغ کا پٹ کیا پرخور تھا، جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ صحت مند جانور ذبح کیا تھا قائم دین نے۔ کیا لال شوربہ تھا، تری والا، سبحان اللہ، سواد آ گیا تھا۔ چلو کم سے کم دوپہر کی روٹی میں تو شکر، گھی اور چٹنی سے نجات ملی۔ وہ دانے پر دانہ گراتے سوچ رہے تھے اور سوچ کا بہاؤ بے کنار تھا، کبھی کسی جانب بہنے لگتا، کبھی کسی دوسری جانب۔ کھاری لوٹ کر آیا، نہ کچھ خیر خبر لایا۔ دوسری طرف آپا رابعہ اپنی سوچ میں گم تھی، اور ایک میں ہوں کہ گرم توے پر بیٹھی مانو جل کر راکھ ہو رہی ہوں۔ اس گھر اور فارم ہاؤس کا فاصلہ کتنا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ بھاگتے قدموں سے جاؤں اور وہ من موہنا چہرہ دوبارہ دیکھوں، جس کے دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بے اختیار دل کرتا ہے کہ اسے سینے سے لگا لوں، وہ سراپا جو تمکنت اور وقار سے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ چہرہ چوم لوں جس پر نرمی چھائی ہے، اور جب وہ مسکراتا ہے تو چاروں طرف سکون بکھر جاتا ہے۔ اس لہجے اور آواز کے قربان جاؤں جو ہوا کے دوش پر ابھرتی ہے تو اس میں نرمی محسوس ہوتی ہے، لوچ محسوس ہوتا ہے، جس میں احترام اور عاجزی بھی ہے۔ وہ یک ٹک سامنے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، مگر کیسے جاؤں؟ انہوں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ عمر اور رتبہ آڑے آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور پھر ادھر سے بے نیازی کا بھی خدشہ ہے، منع کر دیے جانے کا خوف بھی ہے۔ وہ کہہ دے میں تو وہ نہیں جس کو تم تلاش کرتی پھرتی ہو، تو کیا ہوگا؟ امید یاس میں بدل جائے تو کیسا لگتا ہے؟ دل اس احساس کو محسوس کرنے سے خائف ہے، مگر اے کاش، اے کاش، یا اللہ! انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ برسوں گزر گئے، میری دعاؤں میں کوئی دنیاوی خواہش شدت سے تو کیا معمول بن کر بھی نہیں اتری۔ جب بھی اور جتنا بھی مانگا اس کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے رہا، مگر آج تیری یہ گناہ گار حقیر بندی تجھ سے دنیا کی ایک نعمت کی دعا کر رہی ہے، اور اتنی شدت سے کر رہی ہے کہ ایسی شدت کبھی آخرت سنور جانے کی دعا میں بھی نہ آئی ہوگی۔ میرا دل جانتا ہے کہ شدت کے اس فرق کی وجہ سے آج مجھ پر بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ظاہر ہو گیا۔ ہوں نہ میں کھوٹے دل کی، بد نیت، عام سی انسان، اتنے برس اپنے تئیں دنیا نہیں آخرت مانگتی رہی، اور اس نعمت کی جھلک دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا کر دنیا پر اتر آئی۔ نفس خواہش کرنے لگا، ہمک ہمک کر دل پکارنا شروع ہو گیا ہے کہ مجھے یہ عطا کر دے، میری تمنا پوری کر دے۔ جانتی ہوں تو نے دنیا کی یہ نعمت آزمائش میں شمار کر دی ہے، پھر بھی آزمائش میں پڑنا چاہتی ہوں۔ میرے اللہ عطا کر دے، عطا کر دے، میری التجا قبول کر لے، میری منتظر نظروں کا انتظار ختم کر دے۔ میں پل پل گھر کی دہلیز دیکھتی ہوں، کب کھاری کی آواز آئے اور وہ قدم اس گھر کی دہلیز پر نظر آئیں۔ میرے اللہ مجھے انتظار کی اس جان لیوا کیفیت سے نکال لے۔ لو اب یہ بیٹھے بیٹھے رونے لگیں۔ مولوی سراج نے رابعہ بی بی پر 10 منٹ کے وقفے کے بعد نظر ڈالی۔ آپا جی کہا کرتی تھی رابعہ تو پلک متنی ہے، پلک متنی ہے۔ مجھے تو بڑی دیر تک اس لفظ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، پھر آپا جی نے ہی بتایا کہ جو بات پہ بات آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو پلک متنی کا خطاب دے رکھا ہے۔ عمر جوں جوں بڑھتی جا رہی ہے تو یہ عادت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بیٹھے بٹھائے نامعلوم اسباب کے نتیجے میں آنسو بہے چلے جاتے ہیں۔ مولوی سراج نے سوچا اور ماحول پر چھائی طویل یکسانیت سے اکتا کر سفید رومال اٹھایا اور سلیقے سے سر پر باندھنے لگے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایک نظر رابعہ بی بی پر ڈالی، وہ اسی طرح یک ٹک خلا میں دیکھتے ہوئے آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ اوفو بھئی! مولوی صاحب نے الجھ کر دائیں بائیں دیکھا اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں شانے پر رکھنے والا رومال زور سے جھاڑا۔ عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اعلان کیا۔ وہ جانتے تھے یہ محض ایک رسم تھی جو وہ نبھا رہے تھے۔ اس اعلان کا جن کانوں تک پہنچنا تھا وہ یکسر بے نیاز تھے۔ دروازہ بند کر لینا بھائی، دروازہ کھلا رہے تو میدان میں کھیلتے بچے بے وجہ گھستے نکلتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے نکلتے نکلتے ایک اور اعلان کیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر آگے چل دیے۔ اور ہاں، کچھ یاد آنے پر انہوں نے مڑ کر دیکھا، چودھری صاحب کے گھر سے محفل کا جو پیغام آیا تھا اس کا کیا جواب دیا؟ یوں براہ راست دیکھنے اور مخاطب کیے جانے پر رابعہ بی بی بھی خیالات کی رو سے چونک کر باہر نکلی۔ چودھری صاحب کے گھر کا پیغام؟ مولوی نے دوبارہ بات دہرائی۔ کھاری کو بتا دیا تھا، رابعہ بی بی نے ایسا مختصر جواب دیا جس میں جواب کی صورت نہ تھی۔ مولوی صاحب کچھ دیر وہیں رکے، آپا کو دیکھتے رہے۔ دروازہ بند کر لینا، انہوں نے ایک بار پھر تاکید کی اور باہر کی جانب چل دیے۔ غریب کے گھر طمانینت اور سکون نام کا خزانہ ہو تو بھی کچھ لوٹے جانے کا خدشہ ہوتا ہے،
मौलवी साहब, यहाँ तो वो भी नहीं है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है दरवाज़ा खुला रहे या बंद? राबिया बीबी ने दिल में कहा और कमरे से बाहर निकल आई। लकड़ी का 2 पट का सादा दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। ये दरवाज़ा बेरोगन था और ज़माने के हाथ लगने से मैला हो रहा था। उसकी कुंडी नीचे को लटकी हुई थी। एक कुंडी दरवाजे के कदमों से ज़रा ऊपर जड़ी थी, जिसको उसकी जगह से कभी हिलाया भी नहीं गया था। वह सांप की तरह कुंडली मारे एक कील में अटकी सालों से साकिन पड़ी थी और गर्द आलूद हो रही थी। कब इस दरवाजे का कोई एक पट उसके लिए खुलेगा, जिसकी यहाँ आमद के इंतज़ार में मेरी आंखें रोज़न हुई जाती हैं। उन्होंने एक बार फिर दरवाजे और घर की दहलीज पर नज़र डाली। उसी लम्हे दरवाजे का बायां पट अंदर की तरफ धकेल कर और बाहर दरवाजे तक पहुंचने वाले कदमचे पर खड़ा हो गया। बहन जी, मैं हूँ खारी, बाहर से आवाज़ आई। राबिया बीबी के दिल ने खुशी, शौक और मस्ती के आलम में एक करवट ली। आ जाओ खारी, उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा। उस दम उन्हें आवाज़ के पर्दे का भी यकसर ख्याल ना रहा था। अस्सलामुअलैकुम बहन जी। सफ़ेद शलवार कमीज़ और स्याह पिशावरी चप्पल में पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हुलिया बनाए वो अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। खारी की पुश्त पर हाथ फेरते हुए भी उनकी नज़रें अभी दरवाजे पर ही टिकी थीं। बहन जी। खारी ने उनकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए दरवाजे की तरफ देखा और शर्मिंदा से लहजे में उन्हें मुखातिब किया। ओते टूर गए हैं, उसने नज़रें नीची रखते हुए कहा। कहाँ? आपा राबिया को अपने दिल में झक्कड़ से उठते महसूस हुए। जदों मैं इधर से गया, फार्म हाउस में जाकर पता लगा कि साद बाऊ तो वापस चले गए हैं। खारी का लहजा ऐसा था जैसे साद के वापस चले जाने में सारा कसूर उसी का था। पर कहाँ चला गया वो? आपा राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। वापस अपने घर ही गए होंगे, खारी ने ख्याल जाहिर किया। उसका घर कहाँ है खारी? आपा राबिया ने खारी को झंझोड़ा। एते मैनू पता नहीं जी, खारी बौखला कर बोला। पता करो ना खारी, मुझे उसका निशान पता ले दो कहीं से, मुझे उसका फ़ोन नंबर ही पता करवा दो। आपा राबिया का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो जो मांग रही हैं ना मिला तो उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। आराम नाल बहन जी, आराम नाल। खारी आपा राबिया के इस अंदाज़ पर मज़ीद बौखला गया। मैं महानूर बाजी की मिन्नत करूँगा, उनका तरला करके किसी तरह कोई नाम पता ले आऊँगा, पर आप खुद को संभालो, उसने आपा राबिया के कांपते हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अब की बार भी वो खो गया ना खारी तो फिर कभी नहीं मिलेगा। आपा राबिया खला में घूरते हुए बड़बड़ाई। जिसे मिलना होता है बहन जी 10 बारी गवाच के भी मिल जाता है। आप फिक्र ना करो, एक बारी पता चल गया तो हम उसे ढूंढ के ही दम लेंगे। मैं सोच रही थी बस उसकी आंखों की सुइयां बाकी हैं खारी, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। इंतज़ार की सुइयां जा बजा टिकी हैं और कोई उन्हें निकालने वाला नहीं। आपा राबिया ने बदस्तूर खला में घूरते हुए कहा। मैं हूँ बहन जी, खारी ने फ़ौरन जवाब दिया। आप देखोगे बहन जी, खारी ने इस दुनिया में अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया, मगर आपका कुछ ज़रूर संवार के जाएगा। ऐसी बातें नहीं करते खारी। आपा राबिया को जैसे एकदम होश आया। वो अपनी धुन में उस लड़के को भी कैसा जज्बाती कर रही थी। अल्लाह तुम्हें खुशियों से, दुनिया की नेमतों से नवाजे, तुम्हारा इकबाल बुलंद करे। उन्होंने मखसूस दुआओं की बारिश बरसाई। रहन दो बहन जी, खारी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में मायूसी भी थी और तमस्खर भी। इस दुनिया में बंदा जो औकात लेकर पैदा होता है उसी औकात पर तमाम उम्र गुजार देता है। ऐसा नहीं होता खारी। आपा राबिया दफ्तन अपनी परेशानी भूल गई थी। वो लोग जो दुनिया में तरक्की करते हैं, अपना मुकाम बनाते हैं, नामवर बन जाते हैं, उनके बारे में नहीं सुना तुमने? पता नहीं वो कौन लोग होते हैं बहन जी। गरीब बंदा तो अपनी शख्सियत के सुराख ढांपता ही उम्र गुजार देता है जी, खारी ने सर झटकते हुए कहा। आपा राबिया की नज़रें खारी के चेहरे पर छाई मायूसी को टटोलने लगी। अभी 2 दिन पहले जब वो आया तो बहुत खुश और मुतमईन लग रहा था। 2 दिन के अंदर क्या माजरा हो गया था। अच्छा जी, हुन मैं चलता हूँ। फिर वो अचानक उठते हुए बोला। ठहरो खारी। आपा राबिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। क्या बात है, तुम इतने नाखुश क्यों हो? नाखुश क्या होंदा है जी? खारी ने आपा राबिया की तरफ देखा। यानी तुम खुश नहीं लग रहे हो? उन्होंने उसकी बात को दूसरे अल्फाज में कहा। खुश? खारी ने सर झटक कर कहा। छड़ो बहन जी, खुशी दी बात ना करो। इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो, आपा राबिया ने सर हिलाते हुए कहा। सादिया ने कुछ कह दिया है क्या? उन्होंने सर उठाकर सवाल किया। जवाब में खारी ने उनकी तरफ देखकर एक बार आंखें बंद की और दोबारा खोलकर उनकी तरफ देखने लगा। सादिया वाला काम मेरी औकात तो भारी है बहन जी। क्या मतलब? आपा राबिया ने हैरत से पूछा। तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे जे आजिज बंदे नू बड़ी छेती गलत फहमी हो जाती है बहन जी, खारी ने चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा। ओह, आपा राबिया ने जैसे कुछ भांप लिया। क्या किया है सादिया ने?
اس نے کچھ نہیں کیا بہن جی، میرے مقدر دی بات ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی بھی وضاحت دیے بغیر بولا، میں اب چلتا ہوں۔ مہنور باجی وڈی بی بی کے گھر آئی ہوئی ہیں، میں جا کر ان کا ترلا کرتا ہوں، کیا پتا وہ باؤ سعد کا نمبر یا پتہ دے دیں، اس نے کہا اور ہاتھ چھڑا کر آپا رابعہ کی طرف دیکھے بغیر چل دیا۔ ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک نہیں کئی آزمائشیں۔ کھاری کو دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر آپا رابعہ کو خیال آیا، میں مطمئن تھی سعدیہ کا بوجھ میرے سر سے اتر کر کسی اور کے سر پر جا پڑا، مگر اب یہ بیچارہ معصوم دکھی ہو کر کیا سنا گیا؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے سوچا۔ سعدیہ پر جو سرکشی اور بغاوت کی لہر سوار تھی وہ نشیب سمجھ کر کھاری کی جانب تو نہیں بہنے لگی، انہوں نے سوچا، اور ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کمرے کی طرف مڑ گئیں۔ ان کے دل پر دھری بے چینی سوا ہو گئی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے پارک میں موجود بچوں کا دل بہلانے کے لیے پچھلے 1.5 گھنٹے سے اچھل کود میں مصروف تھا۔ پارک میں بچوں کی تعداد کم تھی۔ ریسٹورانٹ میں لنچ کے لیے آنے والے زیادہ تر لوگ بھی دفتری اوقات کار میں کھانے کے وقفے کے دوران آنے والے باقاعدہ کسٹمر تھے۔ بچوں کے ساتھ تفریح کے لیے نکلنے والے شام ڈھلے گھر سے نکلتے تھے اور شام ڈھلے سے رات گئے تک اس ریسٹورانٹ اور پارک میں بہت رونق رہتی تھی۔ زیادہ تر بچے پارک کے شمالی کونے میں بنے چھوٹے سے سوئمنگ پول کے لیے یہاں آنے کی ضد کرتے تھے۔ پول کے ساتھ ہی ریسٹورانٹ کی انتظامیہ نے چھوٹا سا چڑیا گھر بھی بنا رکھا تھا جس میں مختلف نسلوں کے خوشنما طوطے، چڑیاں، مور، بندر وغیرہ شامل تھے، بچوں کی دلچسپی کا باعث بنتے تھے۔ پارک میں مختلف طرح کے جھولے بھی لگے تھے، بچوں کے والدین بچوں کو پارک میں چھوڑ کر خود بے فکری سے ریسٹورانٹ میں بیٹھ سکتے تھے۔ بچوں کے لیے جھولوں، پول اور چڑیا گھر کے علاوہ جیتا جاگتا بھاگتا دوڑتا خرگوش سب سے بڑی دلچسپی کا باعث تھا، جو ان سے انہی کی زبان میں باتیں کرتا تھا، ان کے پسندیدہ میوزک پر ان کے ساتھ ناچتا تھا اور مختلف کرتب بھی دکھاتا تھا۔ اس پارک کا یہ خرگوش یہاں آنے والے بچوں کا پکا دوست تھا۔ اکثر بچے اپنے ماں باپ سے رو رو کر یہ ضد بھی کیا کرتے تھے کہ انہیں خرگوش کو اپنے ساتھ گھر لے جانا تھا۔ لوگ مذاق مذاق میں خود اس سے اور ریسٹورانٹ انتظامیہ سے اس کی قیمت پوچھتے۔ اس کا اپنا جواب ہوتا وہ بے مول تھا، لہٰذا اس کی خواہش کرنا حماقت تھی، جبکہ ریسٹورانٹ انتظامیہ کے لیے وہ قیمتی اور انمول تھا، جس کی وجہ سے سال کی تمام شاموں میں ان کا ریسٹورانٹ اور اوپن ایئر باربیکیو سائٹ گاہکوں سے بھر جاتی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ بچوں والی فیملی کی پہلی ترجیح بن چکا تھا۔ اس شام بھی وہ اپنی مخصوص اچھل کود ناچ گانے میں مصروف تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی فراق پہنے، بالوں میں گلابی پونیاں ٹکائے، پاؤں میں گلابی سفید جوگرز پہنے وہ چھوٹی سی گپلو سی بچی اس شام پارک میں آنے والی پہلی بچی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی خرگوش کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھی۔ "یو آر مائی ڈیئر بگز بنی", اس نے اسے آتے ہی کہا اور اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ "تم گاجریں کھاتے ہو یا نہیں؟" اس کے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں ہار کر اندر ریسٹورانٹ میں چلے گئے تو وہ اس سے پوچھنے لگی، "تمہارے لمبے لمبے کانوں میں زیادہ آواز آتی ہوگی ہے نا؟ تمہارے دانت جو باہر کو نکلے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے کیا تم چھوٹے بچوں کو کھاتے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیا تم نے اسی پارک میں کسی جگہ سوراخ کر کے زمین کے نیچے اپنا گھر بنا رکھا ہے؟ تم سوتے کدھر ہو؟ تمہاری تو ٹانگیں اتنی لمبی ہیں کہ کسی بیڈ پر پورے ہی نہ آؤ گے کبھی." وہ مسلسل سوال کر رہی تھی اور ایک جھولے سے اتر کر دوسرے جھولے پر چڑھ رہی تھی۔ اس نے اس بچی کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی تھی، اس کے ساتھ کھیلتا بھی رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے پاس سے ہٹ کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوتا وہ رونے اور چیخنے لگ جاتی۔ "تم میرے بگز بنی ہو، تم صرف میرے دوست ہو", وہ چلا چلا کر کہتی اور بلند آواز میں رونے لگتی۔ مجبوراً اسے واپس اس کے قریب آ کر کھڑے ہونا پڑتا۔ "کیا اس لڑکی نے تمہیں خرید لیا ہے؟" باقاعدہ آنے والے بچوں میں سے ایک دو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی دوسرے بچے کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس گلابی بچی میں کچھ ایسی بات ضرور تھی جو وہ اس کی ضدوں سے تنگ آنے کے باوجود اس کی ہر ضد پوری کیے جا رہا تھا۔ رات 9:30 اور 10 بجے کے درمیان بچی کے ماں باپ جب اسے پارک کے خرگوش سے واپس لینے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا خرگوش نے بچی کو اٹھا کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا رکھا تھا اور وہ اس کے شانے پر سر رکھے مزے سے سو رہی تھی۔ "کم آن پری، چلو گھر چل کر سوتے ہیں، شاباش، اٹھ جاؤ", اس کی ماں نے اسے جگاتے ہوئے کہا تھا۔ "پری ڈارلنگ، چلو اب گھر چلتے ہیں جانو", باپ نے نرمی اور احتیاط سے اسے پارک کے خرگوش کی گود سے اپنی باہوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ "پری", خرگوش زیر لب بڑبڑایا، "صاحب اس کو روزانہ لے کر آنا، یہ بہت سویٹ ہے", اس نے بے اختیار کہا۔ بچی کے ماں باپ اپنی بچی کے لیے اس توصیفی جملے پر مسکرا دیے۔ "ضرور", باپ نے سر ہلایا اور جیب سے 100 روپے کے 2 نوٹ نکال کر اسے پکڑا دیے۔ "یہ تو پری ہے صاحب، اس سے میں پیسے کیسے لے سکتا ہوں", وہ بے اختیار بولا، مگر وہ رکھ لو شاباش کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ "پریوں سے لیتے نہیں، پریوں کو تو دیتے ہیں صاحب",
ہاتھ میں پکڑے نوٹ کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہاری زندگی کے حالات غیر فطری ہیں، ڈاکٹر رضا حسین نے نادیہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ غیر فطری ہوتے تو تم آج اس مقام پر نہ ہوتی جہاں کھڑی ہو کر مجھ سے مخاطب ہو۔ یہ اس رد عمل کا نتیجہ ہے جو میں نے غیر فطری حالات پر اپنایا اور اس کی تقلید کی۔ منصوبے بنانا اور منصوبوں پر عمل کرنا تو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہی ہے۔ چلو فرض کرتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ڈاکٹر رضا نے اپنی میز پر رکھی ایک کتاب کا ذرا سا اکھڑا ہوا کونا درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس سوال کا ممکنہ جواب کیا ہوگا کہ منصوبے بنانا تم نے کہاں سے سیکھا؟ ایک منفی عمل کا رد عمل مثبت ہو تو بھی یہ سوال تو ذہن میں آنا چاہیے نا کہ منفی عمل اور منفی سوچ کے درمیان رہنے والا شخص مثبت ہوا تو کیسے ہوا؟ تمہارے بقول تمہاری والدہ کی شخصیت منفی تھی، تمہارے والد کا قول و عمل تمہارے حق میں منفی ثابت ہوا، تمہارے بچپن سے لے کر اس وقت تک کے حالات جب تم نے ان سے فرار حاصل کرنے کی ٹھانی، سب کا سب منفی تھا۔ پھر تم مزید منفی سوچ سوچنے کی بجائے مثبت کیسے ہو گئی؟ کچھ تو ایسا ہوگا تمہارے ارد گرد جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ انسان کے پاس اپنا دماغ بھی تو ہوتا ہے نا؟ نادیہ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً، مگر دماغ تو اپنے ارد گرد کہی سنی باتوں سے ہی نقوش لیتا ہے۔ ڈاکٹر رضا نے سر ہلایا۔ پھر نادیہ نے اپنی کرسی پر سیدھے ہوتے ہوئے اپنا کوٹ درست کیا۔ آپ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ آپ وہ بتا دیں جو آپ اس بات میں سے مجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں خود کچھ بتانا نہیں چاہتا، میں فی الحال صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے سبق آپ پڑھو۔ زندگی کی کتاب میں کس سوال کا حل کس صفحہ پر درج ہے، میں صرف صفحہ نمبر کی نشاندہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے، باقی کا کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ تو نادیہ نے ابرو چڑھا کر سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ تو یہ کہ آج واپس جا کر غور کرنا کہ کیا تمہارے ارد گرد کچھ ایسا تھا جس نے تمہیں مثبت اور منفی میں تفریق کرنا سکھائی اور پھر تمہیں اپنا راستہ خود انتخاب کرنے کا شعور دیا۔ اگر اس سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ ان چھوٹی چھوٹی گتھیوں کو سلجھا دے تو میرا یہ فارغ وقت یوں ہی گزر جائے گا۔ نادیہ نے شکوہ بھرے انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم ہی نقطۂ آغاز ثابت ہوتے ہیں، ابتدا میں ہی بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کرو گی تو گر جاؤ گی۔ وہ ایک بار پھر نرمی سے مسکرا کر بولے۔ یہ مت بھولنا کہ فن لینڈ سے انگلینڈ کی ہجرت تم نے یوں ہی نہیں کی۔ آپ کی باتیں بظاہر بالکل معمولی محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہوتی وہ دراصل غیر معمولی ہیں، اور غیر معمولی ہونے کا یہ احساس ہی مجھے باور کراتا ہے کہ میں غلط جگہ پر نہیں آئی۔ نادیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خود کو ابھی وقت دو، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ فوراً فیصلہ مت کر لو کہ کیا معمولی ہے کیا غیر معمولی، اور یہ کہ تم درست جگہ پر آئی ہو یا غلط جگہ پر۔ چلیں ٹھیک ہے، نادیہ نے سر ہلا کر کہا۔ جب سمجھ میں آ جائے گا دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی۔ کسی مذہب کی تقلید کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا پڑے کہ اگر وہ کسی عالمی ضابطۂ حیات سے منسلک ہونا چاہتا ہے تو وہ ضابطہ حیات کون سا ہو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی ایک مذہب کی تقلید کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اسی کے زیر اثر پیدا شدہ ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اسی ضابطہ حیات کے صحیح اور غلط اور رسومات پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کارزار حیات کا کم از کم ایک پہلو تو ہوتا ہے جس میں انہیں اپنے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسئلہ تو میرے جیسے لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنے لیے ایک ضابطہ حیات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور بدقسمتی سے جو مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان زندگی گزارتے رہے ہوں، آنکھ بند کر کے پرچی اٹھا لینے کا سارا انتخاب تو یہ ہے ہی نہیں۔ اس میں تو منتخب کرنے والے کی آنکھیں اور کان دونوں ہی کھلے ہونے چاہیے۔ میں لندن میں ہوں جہاں مجھے اذان کی آواز سن کر سر ڈھانپ لینے والے بھی ملتے ہیں، مندروں میں بجتی گھنٹیاں سن کر شلوک پڑھنے والے بھی، ست سری اکال کرتے کیس اور کرپان کے مقلد بھی، اپنے مردوں کو کھلے میدان میں چیل کووں کا شکار بن جانے کے لیے چھوڑ دینے والے آتش پرست اور سلیب کا نشان سینوں پر بنا کر خدا کا کرم مانگنے والے عیسائی بھی، یہاں کیسری لبادے پہنے سر منڈوائے ممبو جمبو کرتے بودھ بھی اور داؤدی ستارے کو مقدس جاننے والے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کسی الہامی یا غیر الہامی مذہب یا نظریے کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اب جہاں انتخاب کے لیے ترجیحات کا ایسا رنگا رنگ مجموعہ سامنے ہو، وہاں انسان کی آنکھیں کھلی نہ ہوں اور کان ٹھیک سے سنتے نہ ہوں تو کیا وہ اپنے لیے کوئی درست فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس شام اس نے شیکھر کو ایک لمبی میل میں لکھا تھا۔ فیصلہ تو تم کر چکی ہو نادیہ بلال، اب تو بس اس پر عمل درآمد کا مرحلہ درپیش ہے، لہٰذا مجھے تو ترجیحات کے رنگا رنگ مجموعے کی کہانی نہ سناؤ۔ شیکھر شاید اس وقت آن لائن تھا جب ہی اس کا فوری جواب آ گیا تھا۔
میں فیصلہ کر چکی ہوں، شیکھر کا جواب پڑھ کر نادیہ نے خود سے پوچھا تھا۔ شاید ایسا ہی ہے، اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ جب ہی میں ڈاکٹر رضا حسین کے پاس پہنچی، کسی روی شنکر، ولیم سمتھ، کسی ایز ہمز ہوائے یا وکرم سنگھ کے پاس نہیں گئی۔ وہ سوچ کر خود ہی مسکرائی۔ سچ تو یہ ہے کہ شیکھر ٹھیک کہتا تھا، میرے لاؤ شعور میں بیٹھے تعصبات مجھے کسی اور سمت رخ موڑنے دے ہی نہیں سکتے۔